اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع کی تغیرات ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے مضارع خفیف کو پڑھا تھا۔ مضارع خفیف میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس 4 ایسے لفظ ہیں جو مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ حتی اور لام کئی کے ساتھ بھی 2 اور الفاظ بھی ہمیں نظر آئے کہ جو خفیف کر دیتے ہیں۔ تو خفیف میں کیا ہوتا تھا کہ جو ہمارا فعل مضارع کی نارمل حرکت ہے اس کے لاسٹ لیٹر پہ پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ضربا یضربو، یضربو پیش ہوتی ہے با پہ، وہ پیش جو ہے وہ زبر میں کنورٹ ہو جاتی تھی، منصوب کر دیتی تھی اس کو، تو اس کو ہم نے خفیف بولا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس 4 اور ایسے الفاظ ہیں جو کہ اسی فعل مضارع کو اخف کر دیتے ہیں، یعنی مجزوم کر دیتے ہیں، اس کے لاسٹ لیٹر پہ، یعنی یضربو کو جو با ہے اس کے اوپر جزم لگا دیتے ہیں، یضرب بنا دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ مجزوم ہے یا اسے ہم اخف کرتے ہیں۔ تو اخف ہم پڑھ رہے تھے، اور اخف کا جو پہلا لفظ ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ لم لن لم 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 ہاں جی، لم یلد ولم یولد، لم، ٹھیک ہے نا۔ لم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم، ٹھیک ہے نا۔ الم نشرح لک صدرک، تو لم کا کافی زیادہ استعمال ہے۔ لم، لم کا مطلب تھا ہرگز نہیں، تو لن کا مطلب بھی ہرگز نہیں تھا، اور لم کا مطلب بھی ہرگز نہیں تھا۔ لن جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو خفیف کرتا تھا، یعنی اس کے اوپر اس کو منصوب کر دیتا تھا، اس کے لاسٹ لیٹر پہ زبر ڈال دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو لم ہے یہ اخف کر دیتا ہے، تو اس کو مجزوم کر دیتا تھا۔ فرق کیا ہے جی؟ لم میں اور لن میں دونوں کا مطلب تو ہرگز نہیں، یہ اس کا مطلب ہی ماضی میں لے جاتے ہیں نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لن جو تھا وہ مستقبل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتا تھا، اور لم جو ہے وہ اس کو ماضی میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہرگز نہیں ہوا، ہرگز نہیں ہوا اس معنی میں لے جاتا ہے۔ تو لم کو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا۔ آج جو ہم باقی 3 لیٹر ہیں کوشش کرتے ہیں اس کو پڑھیں اور اسے ختم کریں۔ تو پہلا لیٹر جو باقی 3 میں سے رہ گیا وہ ہے لما، یہ اسی لم سے ہی نکلا ہے۔ لم کا مطلب کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ لما کا مطلب بھی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے ابھی تک نہیں۔ لما کا کیا ترجمہ؟ ابھی تک نہیں، یعنی ابھی تک نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ہونے کا چانس ہے۔ لم کا مطلب ہے کہ ہوا ہی نہیں، نہیں ہوا، دیٹس اٹ، کہانی ختم ہو گئی۔ لما کا مطلب ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا، چانسز ہیں کہ شاید بعد میں کچھ ہو جائے۔ مثلا میں کہتا ہوں میں نے چائے پی ہی نہیں، میں نے کھانا کھایا ہی نہیں، یا میں سونے لگا ہوں اور میں بیڈ پہ لیٹ گیا ہوں اور اس میں لگا ہوں سونے، میں میں نے سوچا میں نے تو نماز پڑھی ہی نہیں، یعنی اب میں پڑھنے بھی نہیں لگا، اب ٹائم گزر چکا ہے، اب میں بس سونے ہی لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ کہ ابھی تھوڑا ٹائم رہتا ہے اور میں بیٹھے بیٹھے کہوں وہ میں نے تو ابھی تک نماز ہی نہیں پڑھی، تو میں ذرا پہلے نماز پڑھ لوں۔ تو یہ جو ہے نا ابھی تک نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ ابھی کچھ چانس ہے کہ آپ کر لیں، اور لم کا مطلب ہے کوئی چانس بھی ختم ہو گیا، اب اس کا ٹائم گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے پھر ہم لم یوز کریں گے۔ تو لما ابھی تک نہیں۔ یفعلو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ وہ کرتا ہے، وہ کرے گا، وہ کر رہا ہے۔ کرتا ہے، وہ کرے گا۔ تو اس سے اگر میں لگاؤں اس سے پہلے لما، لمآ، تو کیا ہو جائے گا؟ یفعلو کا کیا بن جائے گا؟ یفعل، یفعل، لما یفعل، کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ ابھی تک نہیں کیا، اس نے ابھی تک نہیں اس کیا۔ نے ابھی تک نہیں ابھی تک کیا۔ نہیں کیا، اس نے ابھی تک نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا جی، آسان ہے۔ ذہبا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وہ گیا۔ وہ گیا۔ یذہبو وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا۔ لم یذہب وہ ہرگز نہیں گیا۔ اور اگر میں نے کہنا ہو، اگر میں کہوں لن یذہبا، لن یذہبا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ ہرگز نہیں جائے گا۔ وہ ہرگز نہیں جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اب میں نے اگر کہنا ہو، یہاں لکھا ہے لم یذہب وہ ہرگز نہیں گیا، تو میں اگر کہوں لما یذہب، پھر کیا مطلب ہوگا اس کا؟ وہ ابھی تک نہیں گیا۔ وہ ابھی تک نہیں گیا۔ یہاں لکھا ہوا ہے لما یذہب، لم یذہب زیدن، زید گیا ہی نہیں۔
تو اب میں اسے لمبا لگاتا ہوں تو یہ بنا لما یذهب زیدن، زید ابھی تک نہیں گیا، یا زید ابھی تک گیا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. اشرب الشایا، میں چائے پیتا ہوں، پیتی ہوں، پی رہا ہوں، پی رہی ہوں. لا اشرب الشایا، میں چائے نہیں پیتا ہوں، نہیں پیتی ہوں، نہیں پی رہا ہوں. اب لگائیں جس کے ساتھ لم، میں ہرگز چائے نہیں پیتا ہوں. جی کیا بنے گا؟ لم اشرب الشاي. با کے اوپر زبر کیوں لگائی آپ نے؟ لم اشرب لم سے بنتا اشرب. یہ اشرب بالشاي ہو جائے گا نا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بنتا تھا لم اشرب الشایا، اور جب ملائیں گے تو با کو جو زیر سکون میں ہے با کر کے اوپر یہ زیر میں کنورٹ ہو جائے گا، تو بن جائے گا لم اشرب الشایا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، وہی والی جی چیز آ گئی دوبارہ. اب ہم صرف کیوں پریکٹس کریں لمحہ کی، تو میں نے کاپی پیسٹ کیا، آپ کو پتا ہے میں یہی کرتا ہوں، تو میں نے اسی کو کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے. تو یہ لم کی جگہ میں کیا بنا دوں گا؟ لمحہ. لما اس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ لما اشرب الشایا، میں نے ابھی تک چائے نہیں پی. ٹھیک ہے نا. اب آپ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ با کے نیچے زیر لگی ہوئی ضرور نظر آ رہی ہے، لیکن اصل میں اس کے اوپر سکون ہے. صرف میں نے ملانے کی وجہ سے یہ زیر دیا، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ فعل مضارع کے اوپر زیر آتی ہی نہیں ہے. فعل مضارع میں تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا لاسٹ لیٹر پہ پیش ہوگا، وہ اس کی نارمل فارم ہے، ٹھیک ہے، جس کی ہم اسے مرفوع فارم بھی کہتے ہیں. دوسری اس کی منصوب فارم ہے جس میں زبر آتی ہے، جس کو ہم نے خفیف کہا. اور تیسری اس کی اخف فارم ہے جس کو ہم مجزوم کہتے ہیں، تو جزم آتی ہے. زیر نہیں آتی، لیکن زیر صرف ہم کنیکشن کی وجہ سے بنا رہے ہیں، اور یہ آئے گی تب جب یہاں جزم ہوگی. اس کا مطلب یہاں جزم ہی ہے اور کوئی چانس ہو ہی نہیں سکتا. تو لما اشرب الشایا، میں نے ابھی تک چائے نہیں پی. میں نے ابھی تک چائے نہیں پی. میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا. جی لما اتام ہم اتام کھانے کو اتام کیا کہتے ہیں؟ کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ کھانا دیکھیں، ایک ہوتی ہے کھانا، ایک ہوتا ہے کھانا کھانا. ٹھیک ہے نا، دو کھانا کھانا آ گیا ویسے تو اکلا ہوتا ہے نا. طعام کہتے ہیں کھانے کو، یعنی فوڈ کو. ٹھیک ہے، اور کھانا کھانا جو فعل ہے وہ ہوتا ہے آکلا. اکلا تو کیا بنے گا؟ لما اکلا لما عقل عقل دیکھیں دو الف کٹھے ہو رہے ہیں نا، الف الف کاف اور پھر لام، اور لام پہ آئے گا سکون. ایسے ہی ہوگا نا. جی آکلا، آکلا سے بنے گا یا کلو. آکلا سے بنتا ہے یاکلو، یا لیکن آکلو ہو جائے گا نا. یا کلو. یا کلو، آکل تو یا کلو، تاکلو، تاکلو، آکلو اور ناکلو. تو یہ بنے گا الف الف کاف اور لام. تو جب بھی دو الف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم ایک الف کھڑی زبر کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں آکلو. دو الف ہو گئے تھے نا. ہاں جی جیسا ناکلو ہے، تاکلو ہے، یاکلو. تو پھر جب میں کھاتا ہوں تو ہوگا آکلو، دو دفعہ الف آ گیا. دو دفعہ الف آ جائے گا تو اب ان دونوں کو کنیکٹ کر کے ایک الف لگائیں گے اور اس پہ کھڑی زبر لگا دیں گے، تو بن جائے گا آکلو. ٹھیک ہے، آکلو سے جب اس کو منصوب کریں گے تو بنے گا آکلا، اور جب اسے مجزوم کریں گے یعنی خفیف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ آکل. عقل آکل. تو آکل آگے کیا؟ الطعام. آکل الطعام. تو کیا بنے گا؟ لما آکل الطعام. لما آکل الطعام. تو لام جو جس کے اوپر سکون آیا تھا، اب وہ سکون زیر میں کنورٹ ہو جائے گا، اس نے آگے اسے کنیکٹ کرنا ہے. تو لما آکل الطعام. ٹھیک ہے. زید نے ابھی تک نہیں لکھا. دیکھیے اسے ٹرانسلیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے سب سے پہلے ابھی تک کو نکال دیں. ابھی تک نہیں، اس کو تو پتہ لمبا لگانا ہے ہم نے، اس کو نکال دیں، باقی کی ٹرانسلیشن کر لیں. وہ بنتا ہے زید نے لکھا. زید نے لکھا کی کیا عربی ہوتی ہے جی؟ یکتب زید نے یکتب لکھا ہے. یکتب یکتبو یکتبو، زیدن. یکتبو زیدن. ٹھیک ہے جی، سب متفق ہیں اس سے؟ یکتبو زیدن سے سب متفق ہیں؟ زید نے جی سر لکھا ہے، زید نے لکھا ہے یا زید لکھ رہا ہے. جی 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 سر یکتبو زیدن، زیدن یکتبو زیدن. ٹھیک ہے، یکتبو زیدن، زیدن بالکل ٹھیک ہے. اب لگائیں اس سے پہلے لمحہ. لما یکتب زیدن. یکتبو کا بن جائے گا یکتب. یکتبو کی جگہ کیا بن جائے گا؟ یکتب. تو لمحہ
یکتب زیدن، لما یکتب زیدن، بالکل ٹھیک، زبردست. سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا. جی طلع کہتے ہیں، تو لام عین، طلع، طلع یطلع. یطلعو یطلع شمس شمس شمسو. یطلع شمسو. شمس الشمس. لیکن وہ شمس ہے تو وہ صرف شمسا نہیں آتا ہمیشہ. نہیں شمسن ہوتا ہے، شمسن ہوتا ہے، تنوین آتی ہے اس کے اوپر، غیر منصرف نہیں ہے. الشمسو آ جائے گا نا. یطلع الشمس ہو جائے گا نا. الشمسو. الف لام تو کھل کے لگا کرے، شمسو کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. یطلع الشمسو. یطلع الشمسو. الف لام لگا دیں نہ لگائیں ایک ہی بات ہے، لگا بھی دیں گے تو الف لام لگائیں، نہیں لگاتے تو خالی شمسن کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے وہ کہا تھا کہ کیونکہ یہاں نہیں لکھا ہوا نا کوئی سورج، تو اس کا مطلب ہے آپ الف لام لگائیں، ہر صورت لگائیں الف لام، جب تک کہ کوئی ایک اس طرح کے ورڈ استعمال نہ ہو تو لگائیں، تو لگائیں اس میں الف لام. بالکل ٹھیک لگایا آپ نے. جی کیا بنا پھر؟ یطلع الشمس، یہ کہہ رہے ہیں یطلع الشمس. یطلع الشمس. نہیں وہ تو لمحہ لگائیں گے تو یطلع ہی ہوگا نا. میں تو کہہ رہا ہوں ہاں جی سورج لمحہ لگا کے جی. ہاں جی لمحہ لگا کے. نہیں جی یہ گڑبڑ ہے اس میں، یہ غلطی کر رہے ہیں آپ. بیسک ٹرانسلیشن ابھی لمحہ کو نکال کے بھی کریں نا تو ایک اور غلطی کر رہے ہیں آپ. سوچیں جلدی جلدی سوچیں. یطلع الشمس ہوگا نا پھر تو. سورج جو ہوتا ہے نا شمس، یہ ہاں جی. مؤنث ہے. اوہ سورج کتنی چیزیں تھیں جو غیر متفرق اسماء میں سے تھیں، یاد ہے کسی کو؟ عرض تھی. بتائے گا مجھے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو مؤنث ہوتی ہیں؟ کیسے پتہ لگتا ہے مؤنث ہے؟ ایک تو ہو ہی مؤنث، جنس سے مؤنث ہو، عورت ہو گئی، بکری ہو گئی، جس کا گول تا لگی ہو، یا پھر گولتا لگی ہو، وہ مؤنث ہوتی ہے. یا شادی سے پتہ لگ جمع الف مکس وہ کیا ہوتی ہے؟ الف شرابوں کے نام، ہواؤں کے نام، ہاں جی. آگ شہروں کے نام. آگ کے نام. آگ کے نام. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ہوں شہروں جفت ملکوں ازا کا کے نام. جفت ازا کے نام. زبردست. اور لاسٹ چیز کیا تھی؟ متفرق اسماء. متفرق اسماء میں اگر دیکھیں تو میں نے کچھ 6-7 بتائے تھے. ارد کاس شمس تھا اس میں، ارض تھا، ارب اسا کاس کاس تھا. اور دیکھیں سما. ارض زمین کو کہتے ہیں، شمس سورج کو کہتے ہیں، تو سورج آ گیا نا تو مؤنث ہے. اسی طریقے سے نفس بڑا امپورٹنٹ ہے. نفس المطمئنہ تو ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی مؤنث ہے. پھر آپ نے دار بولا، گھر کو کہتے ہیں بیت بھی کہتے ہیں، دار بھی کہتے ہیں. دار مؤنث استعمال ہوتا ہے، بیت مذکر استعمال ہوتا ہے. پھر آپ نے بولا کاس کسے کہتے ہیں؟ گلاس کو. جی ٹھیک. تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو آپ یاد رکھیں. عصا بھی مؤنث یوز ہوتا ہے. اچھا جی، تو سورج ابھی طلوع نہیں ہوا. آپ بتائیں جی ترجمہ اس کا. تکتب الشمس. ہاں اب یکتبو، تکتبو کہاں سے آ گئے؟ شمس کو کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ تطلع الشمس. لما تطلع ہے نا، تو عین جو ہے اس کے اوپر سکون تھا، ہم نے اس کو کیا کیا؟ زیر سے بدل دیا. تو کیا بنا؟ لما تطلع الشمس. زیر سے تطلع عش ہوگا نا، پھر عش تو نہیں ہوگا. تو یہ عین کے اوپر عین کے زیر آ گئی نا. تطلع الشمس. ٹھیک ہے. تطلع الشمس. ٹھیک ہے. میں نے ابھی تک یہ کتاب نہیں پڑھی. میں نے پڑھی. ٹھیک. کیا؟ یہ کتاب. ترجمہ بنائے میں نے پڑھی سب سے پہلے اس کا، پھر کریں میں نے پڑھی یہ کتاب، اور پھر کہیں میں نے یہ کتاب ابھی تک نہیں پڑھی. تو ایک ایک سے شروع کریں تاکہ اس کی صحیح ٹرانسلیشن ہو. جی میں نے پڑھی. اقرأ الکتاب. اقرأ الکتاب. الکتاب کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کتاب لکھا ہوا ہے، یہ کتاب، دس بک. اقرأ کتاب. اقرأ ھذا. ہاں تو یہ کتاب جو ہے نا، اس کو بنائے ایک مرکب اشاری. ھذا کتاب. ھذا کتاب جملہ ہوتا ہے. ھذا کتاب. دیکھیں ھذا کتاب ایک جملہ ہوتا ہے. ھذا معرفہ ہو گیا، کتاب نکرہ ہو گیا، جملہ بن گیا. یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں دس بک. میں نہیں کہہ رہا دس از اے بک. دس از اے بک کہنا ہے آپ نے تو پھر کہیں ھذا کتاب، یا یہ کتاب کو کہتے ہیں ھذا الکتاب.
ٹھیک ہے. صحیح. حاضل کتابو، حاضل کتابہ، حاضل کتابی، جو آپ کو دل چاہے کہیں، وہ تو آپ کو پتا ہوگا آپ نے کہاں استعمال کرنا ہے. لیکن یہ جو ورڈ بنا یہ بنا حاضل کتاب. ٹھیک ہے. حاضل کتاب سے حاضل کتابو، کتابی، کتابہ، جو آپ کا دل چاہے کر لیجیے گا. حاضل کتاب. میں نے پڑھی تو آپ نے اس کی عربی کی اقرا، اقرا، سوری اقرا، اقرأو. ہوگا نا، زبر سے ہوگا. اقرا، اقراؤ، اقرأو اقرأو حاضل کتاب. اقراؤ حاضل کتاب. اقراؤ حاضل کتاب. کتاب کے اوپر کیا آئے گا؟ با پہ پیش. زبر پیش. پیش. پیش کیوں آئے گی؟ میں نے جو کرنے والا ہوتا ہے نا وہ سے کہتے ہیں فائل. او کتاب کچھ کر رہی ہے، ہاں آپ جی، نے پڑھی کتابہ. کتاب. کتابہ حاضل کتابہ مفعول بن کے آ رہی ہے نا. ہاں جی جی. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اب اس وقت لمحہ لگا دیں، لگائیں لمحہ، کیا کرے گا؟ اقرا، اقرا ال ہو جائے گا. اقرا. نہیں ہاں ال ہو جائے گا کیونکہ ٹھیک ہے آگے نا. دیکھیے یہ بن رہا ہے لمحہ اقرا، یہاں پہ سکون آ رہا ہے، لمحہ اقرا. ٹھیک ہے نا. اور اگر اسے آگے کنیکٹ کر رہے ہوتے آپ تو آگے اس کے نیچے زیر لگا دیتے. اگر اسے آگے کنیکٹ کر رہے ہوتے، یہ حاضہ آ گیا نا، تو حاضہ تو کنیکٹ ہوتا ہی نہیں، اس کو پہلی زبر آ رہی ہے. کنیکٹ تب کرتے ہیں جب آگے یا کوئی الف لام ہو. جزم ہو. ہاں کوئی جزم ہو، نہیں الف لام ضروری نہیں ہے، کوئی جزم ہو یا کوئی شدہ ہو پھر کنیکٹ کرتے ہیں نا. اگر آگے کوئی جزم یا چیز آئے گی، شدہ آئے گی تو کنیکٹ کرتے ہیں. تو یہ عین کے نیچے زیر تھی، اس کو میں نے شین سے کنیکٹ کیا، عش یہ آواز نکلی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ تو اس کو کنیکٹ کرنا ہی نہیں ہے مجھے، تو اس کو ہم خالی بھی پڑھیں گے. ہم پڑھیں گے لما اقرا حاضل کتاب، اقرا حاضل کتاب. ٹھیک ہے، ترجمہ ہم نے ٹھیک کیا. بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان رکھیں. جیسے حاضل کتاب جو ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا. اور یہ کتابو جنہوں نے کہا وہ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، کتابہ ہونا چاہیے تھا. اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. آیت ہے قرآن پاک کی. اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جی یرجع الایمان. دخلا ہاں کہتے ہیں، دخلا، یرجع نہیں کہتے، دخلا سے نکال لیں. اچھا دخلا ہوتا ہے نا داخل ہونے ہاں کو. جی ہاں جی. رجا کسے کہتے ہیں ویسے؟ رجاء تو واپس جب پہنچنا یا واپس جانا، ٹھیک ہو گیا، لوٹنا. دخلا ہی کریں پھر. ہاں جی داخلہ ٹھیک ہے. ایمان دیکھیں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں سے نکالنے ہیں. پہلے کہیں یدخل الایمان. ایمان داخل ہوا، اس کی عربی کریں صرف. ہاں ایمان صرف اس داخل، کی عربی داخل کریں. ایمان. ہاں ہوا. اچھا چلیں میں اس کا تھوڑا ورڈ چینج کرتا ہوں. آپ تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہوں گے، ٹھیک کنفیوز ہو رہے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا چینج کرتا ہوں. وہ تو ٹھیک ہے، مظاہرے میں ہے گا نا یہ والا، کیونکہ ہاں ہم لمحہ یوز کر رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی. ہاں جی پھر ہو جائے گا یدخل الایمان. یدخل الایمان ٹھیک ہے. نہیں لیکن اگر تمہارے ہے وہ تو مفعول، داخل تو فاعل تو ایمان ہی ہے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میری بات سنیں، اس کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. اس میں فعل بتائیں کیا ہے؟ داخل، داخل ہونا. اچھا تو اس میں فاعل مفعول بتائیں وہ کون ہے؟ دل. دیکھیں داخل ہوا، ایک فاعل ہوگا ایک مفعول ہوگا. تمہارے دل. تو چلے پہلے فاعل بتا لیں. فاعل کیا ہے؟ فاعل کون ہے اس میں؟ ایمان. ایمان داخل ہوا. ٹھیک ہے نا. تو ایمان کیا آئے گا اس میں؟ فاعل بن کے آئے گا، یعنی کہ حالت رفع میں ہوگا. اچھا مفعول کیا ہے؟ تمہارا ایمان داخل ہوا تمہارے تمہارے دل. تمہارے دل جو ہے یہ مفعول بن کے آئے گا. تو تمہارے دل کی عربی کر لیں چلیں پہلے. قلوب، تم سب کے دل. قلوبہم. ہم کیسے؟ ہم تو کہتے ہیں ان کے. قلوبکم. قلوبکم، قلوبکم ہو گیا نا. سمجھ رہے ہیں سب لوگ؟ جی قلوبکم ہوگا نا، ہم تو نہیں ہو جی. سکتا. ہم تو ان کے دلوں میں، تمہارے دلوں میں کم. I don't know. قلوبکم تمہارے دلوں میں. یہ تو چلو قلوبکم ہم نے یہ نکال کے سائڈ میں رکھ لیا. I don't know. I'm busy. اچھا قلوبکم ہوگا کہ قلوبکم ہوگا؟ یہ کوئی مفعول ہے تو قلوبکم ہو جائے گا نا. قلوبکم ہو جائے گا، قلوبکم ہو جائے گا. با پہ زبر آ جائے گی. قلوبکم تھا لیکن کیونکہ اس کو ان میں لے کے گئے، اس کو ہم حالت رفع میں لے کے گئے، تو قلوبو سے قلوبا بن گیا. قلوبکم. ٹھیک ہے چلیں حالت قلوبکم نصب. نکلا. اب دخلا،
دخلا سے بنتا ہے یدخلو، ٹھیک ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس فاعل ہے، تو اگر فاعل کا پتہ ہے تو پھر دو لفظ آ سکتے ہیں، یا یدخلو آ سکتا ہے یا تدخلو آ سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ آ سکتا ہے؟ نہیں. نہیں آ سکتا نا. دخلا سے یدخلو اور تدخلو دو آ سکتے ہیں. تو اگر تو میرے پاس آنے والی چیز بن کے آ رہی ہے، فاعل جو ہے میرا وہ بن کے آ رہا ہے مذکر. مؤنث میں آ رہا ہے تو میں تدخلو یوز کر لوں گا، اگر مذکر میں آ رہا ہے تو میں اس کو یدخلو یوز کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو کیا چیز تھی جی؟ فاعل کیا تھا؟ ایمان. 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 ایمان جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ ایمان مجھے لگ رہا مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہی ہے. مذکر ہی ہے جی. مذکر ہے. دیکھیں اس میں آ گیا تو گولتا لگا ہوا ہوتا ہے، یا وہ جو 6 لفظ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھے ہیں، شمس اور سما، اور ان میں بھی نہیں تھا یہ، نہ یہ جفت اعضاء میں سے ہے، نہ وہ آپ کو پتہ ہے مؤنث کی ساری کیٹیگری اس میں نہیں آتا. تو یہ ایمان جو ہے مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو اب پڑھ لیں، اب اس کی عربی کر لیں جی. تو یدخلو ہوگا نا اب تو، ہاں جی. یدخلو. تو یدخلو ایمانن، ایمانن ہوگا نا، ہاں جی. جی. ایمانن ہوگا، ایمانن. ایمانون ہوگا سر. فائل بن کے آ رہا ہے. اور کلو با کم ہوگا، کلو با قلوبکم. کم تمہارے دل. ٹھیک ہے. بس یہ بن گئی آپ کی عربی، یدخلو ایمانن. قلوبکم. اور اگر سے علی مانو کر دیں، علی مانو کر لیں کہ رہنے دیں؟ علمہ جی کر کر لیں. سکتے. ہاں، ایمانون کی جگہ سے علی مانو کر لیں، معرفہ بنا لیں. یدخل الایمان ہو جائے گا. یدخل الایمان قلوبکم. قلوبکم. ٹھیک ہے. اب لگائیں سے اور پہلے لمحہ، اب لمحہ لمحہ لگائیں. لگے گا تو جب بن جائے گا یدخل. یدخل لیل ہو جائے گا نا. ہاں ٹھیک ہے، یدخل یدخل بنے گا، ہاں وہ لیم لام یدخل لگ بنے گا. صحیح کہہ رہے ہیں، یدخل بنے گا. کنیکٹ کرنے کے لیے لام کے نیچے زیر لگا دیجیے گا. تو پڑھیں جی. اس کو اب. ولما لما یدخل یدخل الایمان فی الایمان قلوبکم. فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ فی کی وجہ سے قلوبکم کا کیا بن گیا تھا؟ قلوبکم. ٹھیک ہے نا. اور ویسے ہی پتا ہے کو فی جو ہے وہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا. تو یہ اس کے اندر فی قلوبکم جو متعلق تھا، یہ پورا کا پورا متعلق بن کے آ رہا ہے مفعول. یہ مفعول ہی ہے. ٹھیک ہے. فی قلوبکم یعنی ایک پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اب اس کا ترجمہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں آسانی سے، بتائیں مجھے، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ ولما اور ابھی تک، داخل نہیں لما ہوا. ابھی تک، یدخل الایمان ایمان داخل نہیں ہوا. لما یدخل الایمان اور ابھی تک نہیں، یدخل الایمان داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں. قلوبکم سے آپ کم سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے تمہارا ہے، تمہارے دل، تمہارے دلوں میں داخل ہے. ٹھیک ہے جی. جی. یہ ہے جی ٹوٹل قرآن پہ کی ایک آیت. قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا. جی. کہ عراب نے کہا کہ ہم عراب کہتے ہیں دیہاتیوں کو، دیہاتیوں کو. ہاں جی. عرابی جو ہے نا، ایک لفظ ہوتا ہے عربی، ایک ہوتا ہے عرابی. عرابی کہتے جی. ہیں دیہاتی کو، عرابن اس کی جمع ہے. قالت الاعراب دیہاتیوں نے کہا، آمنا، آمنا. ہم آمنا ایمان کہتے لے ہیں آئے. ہم ایمان لے آئے. لے آئے. یہ لفظ تھا آمنا، اس سے اس کے آگے نون الف نہ لگی، آمنا نہ. ٹھیک ہے. تو آمنا نہ، ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے. تو عرابیوں نے کہا، دیہاتیوں نے آ کے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. کل، اب اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہا ہے کل کہہ دو. اب یہ آرڈر ہے، یہ ابھی ہم بس پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ لیکچر، نیکسٹ بات اسی پہ ہی آنی ہے ہماری فعل امر پہ. کل کہہ دو، یا پڑھ چکے ہیں، آپ کو ویسے بھی یاد ہے، کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الناس. کل آپ نے بہت سنا ہے، کل کا مطلب ہے کہہ دو. تو حضور سے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دو. لم، یہ لم آپ نے پڑھ لیا. لم تؤمنو، لم کے بعد تؤمنو کیوں آیا؟ نون چلا گیا نا. نون چلا گیا. اور لم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں. نہیں. اور یہ مضارع کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے یا ماضی کے ساتھ ہوتا ہے؟ ماضی کے ساتھ. ماضی کے ساتھ. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. تم ہرگز ایمان نہیں لائے. انہوں نے حضور کو کہا کہ ان کو کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے. بھائی وہ آئے اگر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، عرابیوں نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضور کو کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن، اور لیکن، اور لیکن، قولو ان سے کہو، ان سے کہو، قولو
ان سے کہو. ابھی دیکھیں پھر کاف کے اوپر پیش ہے, ٹھیک ہے نا, قولو قولو, ان سے کہو. اب میں پڑھاتا ہوں آپ کو, تھوڑی دیر ٹھہر جائیں, ٹھیک ہے نا. یہ کل اور کولو یہ دونوں پڑھاؤں گا ابھی آپ کو, کیونکہ یہ دونوں امر کے فارم میں ہیں. تو ان کو کہو, کیا کہو؟ اسلمنا, اسلمنا, ان کو کہو گے ایسے بولیں اسلمنا. وہاں پہ کیا تھا؟ آمنا, یہاں پہ اسلمنا. یہ بالکل سیم ورڈز ہیں. یہ لکھنے کا دیکھیں کتنا فرق ہے. وہاں پہ کیسا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, یہاں پہ کیسا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. آمنا, یہاں لکھا ہوا ہے اسلمنا, ٹھیک ہے. وہ دو الف تھے, وہ کٹھے ہو کے مدہ بن گئی. یہ کھڑی زبر کو مدہ لکھتے ہیں. پھر یاد رکھیں, یہ جو ایک کھڑی زبر ہوتی ہے نا, اس کو عربی لوگ یا تو زبر سمپل زبر لگاتے ہیں, وہ کھڑی زبر نہیں لگاتے. عرب کھڑی زبر بہت کم لگاتے ہیں, ہم لگاتے ہیں اردو والے. وہ یا تو سمپل ضرب لگی ہوئی ہوگی, یا پھر یہ مدہ لگاتے ہیں وہ لوگ. مدہ ان کے پاس دو طرح کی ہوتی ہے, چھوٹی مدہ, ایک بڑی مدہ. لیکن بہرحال مدہ کا مطلب کیا ہے؟ کھڑی زبر. مدہ کا مطلب کیا ہے؟ کھڑی زبر. تو یہ کھڑی زبر ہے یہ. تو آمنا یعنی دو الف اکٹھے ہوئے تھے. تو یہاں جہاں سین لکھا ہوا ہے نا, سمجھے یہاں پہ الف ہوگا, تو ان دونوں کو ملا کے انہوں نے اکٹھا کر دیا, ٹھیک ہے. تو آمنا لفظ تھا, الف میم نون. تو اس کو جب میں ایمان لایا تو آمنا ایسے بنایا, آمنا, اور اس کے آگے نون الف نہ لگا دی. جس طرح یہ نون الف نہ تو ضمیر ہے, اس طرح یہ اسلم نا, بلکہ کیا بولیں کہ ہم تو اسلام لے آئے, ہم تو اسلام لے آئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی, کر سکتے ہیں آپ لوگ نا آرام سے اس کی ٹرانسلیشن, کو مشکل تو نہیں ہے. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے. ہاں یہ کہو اسلمنا, کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. وَلَمَّا ہرگز داخل نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے انہوں نے بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہرگز کا لفظ نہیں لکھا, which is fine. زور جو ہے وہ آپ کو اور مجھے اب بعد میں سمجھ میں آئے گا. وہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ اس کے ترجمے میں ہرگز نہیں ہے, سر یہاں ہم پہ کے ایک ترجمے میں بھی ہرگز نہیں ہے. سر ایک چیز یہاں پہ کلیریفائی کرنی ہے. یہاں پہ جو پہلی آیت ہے قالت الاعراب آمنا, تو یہاں پہ ایمان جو ہے وہ ایمان کا تو جیسے نا ولما یدخل الایمان, تو ایمان ایکسپلیسٹلی ورڈ آیا ہے. جی تو جی پہلی آیت میں تو ایمان کا ورڈ نہیں ہے. نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک نا کے ساتھ اکٹھا ہو گیا نا, فعل ہے نا, آمنا کا مطلب ایمان لانا ہے نا. آمنا. دیکھیں میں نہیں, آپ اچھا کوشچن پوچھا ہے انہوں نے. لفظ جو ہے نا اصل میں وہ ہے آمنا, الف میم اور نون, امن, ٹھیک ہے نا. اور اس میں کیونکہ الف آ گیا شروع میں تو یہ بھی ناقص ہو گیا. جب ناقص ہو گیا تو پھر گڑبڑیں شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے 2 دن انتظار کریں, جب میں آپ کو یہ پڑھا دوں گا تو آپ کو یہ باقاعدہ آپ کو میں امنا کی کو بہت استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. بلکہ مجھے اگر صحیح طریقے سے یاد ہے نا, سب سے زیادہ فعل جو استعمال ہوا ہے وہ یہی ہے, امنا, سب سے زیادہ, اگر جو مجھے صحیح یاد ہے تو اس لیے میں آپ کو یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موقع دے گا تو میں آپ کو کرواؤں گا, تو آپ کو یہ ذرا میں اچھے طریقے سے کلیئر کرا دوں گا. لیکن آپ لوگوں کے لیے صرف اتنا ہے کہ یہ ایک فعل ہے, اور یہ فعل امنا کے نام سے فعل تھا, جس کا مطلب تھا امن حاصل کرنا, ٹھیک ہے نا, امن دینا, سلامتی دینا. تو اسی کو ہم نے اسی امنا سے یؤمنو کی فارم میں لے کے گئے, اور اسی سے ورڈ ہم نے مومن بنایا, مومن, ٹھیک ہے. اسی سے لفظ ایمان بنا. تو یہ لفظ ایمان جو ہے نا یہ ناؤن ہے, اسی لیے الایمانو ہے. تو ناؤن کیسے بنتے ہیں یہ ابھی ہم نے, یہ تو ہمیں طریقہ نہیں پتا کہ ہم نے ناؤن کیسے بنانے ہیں, سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو 2 طرح کے ناؤن بنانے کا طریقہ بتایا تھا. ایک کیا بتایا تھا کہ فاعل کے وینٹ پہ بنا لیں, قتل سے قاتل, ٹھیک ہے نا, اور ایک مفعول کے ویٹ پہ مقتول. یہ 2 میں نے آپ کو صرف بتایا کہ یہ دونوں کیسے بنتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں بنیں گی, تو وہ ہم انشاءاللہ ایک لیکچر اس کے اوپر کریں گے کہ کون کون سے ورڈز کس طرح سے بنتے ہیں, تو پھر آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. تو ایمان بھی اسی سے ہی بنا ہے, لفظ یہ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ فعل ہے, یہ اس سے ایک. احمد بیٹا ادھر آؤ, مجھے ایک اسپرائٹ لا کے دو ٹھنڈی, یا پھر محمد کو بولو مجھے کافی بنا دے. ایک کام کر دو, کوئی سا محمد کو بولو کافی بنا دے, بہتر ہے, سر کا درد نہیں ٹھیک ہو رہا.
اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک. جی کوئی سر. اور کوشچن ہے تو پوچھ لیں. نہیں سر اس میں سے کلیئر ہو گیا. کل اور کولو یہ مجھے آپ کو پڑھانا ہے, یہ میں انشاءاللہ کو پڑھا دوں گا, باقی چیزیں آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی سر. اچھا پھر مجھے اسپرائٹ لا دو. اچھا جی نیا لفظ جو ہمارے پاس آ گیا, تیسرا لفظ وہ ہے ان. ان اگر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ اف آ گیا, اور اف جب بھی ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا دین پارٹ ضرور ہوگا. اف دین ڈو دس, اگر یہ ہوا ہے تو یہ کریں. تو جب بھی آپ کو ان ملے گا تو آپ کو اس ان کے لیے ایف کی اسٹیٹمنٹ ملے گی, ایف کی کنڈیشن ملے گی, اور کنڈیشن کے بعد اگر کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے وہ ملے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ان کو ہم حرف شرط کہتے ہیں, اور شرط والا جملہ شرطیہ کہلاتا ہے. ایسا جملہ جس میں ان شامل ہو جائے, یہ ان آ جائے, تو اس کو ہم نے ان پہلے پڑھا ہے کہیں ابھی تک؟ نہیں سر. ان ان پڑھا پڑھے, ہے, ان تو انا پڑھا ہے, ہم نے ان نہیں انا پڑھا ہے, ہم نے انا پڑھا ہے, اور ہم نے ان پڑھا ہے. ان 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 کا پڑھا مطلب تھا کہ, ہے. اور وہ کیا کرتا تھا, وہ وہ تو کہ وہ بھی منسوب کر دیتا تھا نا فعل کو, منسوب کرتا تھا, خفیف کرتا تھا. اور یہ جو ان ہے یہ کیا کرے گا, اخف کرے گا. آخر ٹھیک ہے, کرے. ان جو اخف کرے گا. اچھا آپ کو کئی یاد ہے, کئی لکائی پڑھا تھا نا, کئی اور لکائی. کئی لکئی اور لام کئی, ہاں جی, جو لام کو میں زیادہ استعمال کیا. ٹھیک ہے نا, ہاں جی, اس کا کیا مطلب ہوتا تھا, تاکہ, تاکہ. تاکہ. ٹھیک ہے نا, فار دیٹ, سو دیٹ, اس معنی میں آتا تھا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جو کئی تھا نا, اس کئی کو میں نے کئی طریقے سے استعمال کیا. یعنی ہم نے کہا کہ اس کے اندر یہ کئی چھپ گیا, لام کئی میں ہم نے کہا کئی چھپ گیا. لام زیر لی کو استعمال کر رہے ہیں, اس میں کئی ہے, ہڈن ہے. یہ یاد ہے نا آپ کو ہڈن والی جی, بات؟ تو ابھی ذرا ایک اور نئی ہڈن آ رہی ہے, اس کو بھی ذرا دیکھیے گا آپ. چلیں پہلے تو ان پڑھتے ہیں. ان جو ہے, ان کو کہتے ہیں حرف شرط. ٹھیک ہے, اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک شرط ہوتی ہے اور ایک اس کی جزا ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں شرط, دوسرے کو کہتے ہیں اس کی جزا, اس کی شرط کی جزا. یعنی اف, تو اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہو گئی تو پھر کیا کرو, یہ لائن ایگزیکیوٹ کر دو. ٹھیک ہے سر. if this is true then execute this line. تو اگر تو بیٹھے گا, اگر تو بیٹھے گا, شرط کیا, تو بیٹھ. تو اگر تو بیٹھے گا تو جواب شرط کیا ہے اس کا, اس کی جزا کیا, تو میں بھی بیٹھوں گا. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا, اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا, اگر تو کھائے گا تو میں کھاؤں گا. کرتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم یہ باتیں. جی تو ایک بالکل. شرط ہے, اور اگر شرط کنڈیشن ٹرو ہوگی تو میں یہ کام کروں گا. اس طرح کے جملے بنانے کے لیے ہم ان استعمال کرتے ہیں. اب بنانے کا طریقہ دیکھ لیں. لکھا ہوا ہے تو جائے گا, اس سے ہم کہتے ہیں تذہبو, تذہبو. اور اگر میں نے کہنا ہو تو میں جاؤں گا, آج اگر میں نے کہنا ہو تو جائے گا, تو اس کی ہم نے عربی کر لی تذہبو. ٹھیک کی ہے نا, غلط جی, تو نہیں ہے عربی اس کی, تذہبو ہی ہوتی ہے نا, تو جائے گا. ہاں جی. تو میں جاؤں گا, کریں جس کی عربی آپ لوگ. میں جاؤں گا, میں جاؤں گا کی عربی کیا ہوتی ہے, اذهبوا. اذهبو. اذهبو. تو میں جاؤں گا, اس کی عربی کریں. آتی ہے آپ لوگوں کو, سب کو آتی ہے. ان. نہیں, ان کہاں سے آ گئی. تو اگر ہے نا, تو یہ اختر صاحب نے بہت دفعہ پوچھا ہے سوال. ایک تو تھا تو نا, میں جاؤں گا, تو ایک کے تو لیے کیا استعمال کرتے سما, ہیں, ایک تو ہم نے پڑھا تھا سما, پھر سما. ویری گڈ, سما پڑھا تھا. اور کیا پڑھا تھا, تو سما ہی یاد ہے سر مجھے. تو بہت پڑھا ہے ہم نے, بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. ایک لیٹر ہے, سنگل لیٹر. نہیں یاد آ رہا آپ لوگوں کو واقعی, نہیں آ رہا سر. فا. چلے سما لگا لیں. تو اگر میں کہوں تذہبو سما اذہبو, سما اذهبو. ہاں اگر جی. تو جائے گا, اگر تو نہیں میں نے کہا, میں کہتا ہوں تو جائے گا تو میں جاؤں گا, تو میں کہتا ہوں تذہبو سما اذہبو. سما اذهبو. ہاں جی. سما کا مطلب اس میں ہوتا ہے پھر میں جی. جاؤں گا. ٹھیک ہے, چلیں. ورنہ ہم نے جو لفظ پڑھا تھا لیٹر, وہ بہت پڑھا ہوا ہے, فا. پس. فا. فا تو پس میں آتا ہے نا جی. ہاں, تو پاس اور تو ایک ہی مطلب ہے. پاس کو تو نہیں کہتے ہم, ٹھیک ہے. ٹھیک. پاس اور تو میں مجھے یہاں پاس لکھ دو نا, تو جائے گا پس میں جاؤں گا, پاس تو کو ہی تو کہتے ہیں.
نہیں پس کا مطلب پتا تھا اس کو, پس کو تو میں کرنا تھا وہ نہیں پتا. ٹھیک ہے صحیح. نہیں تو نہیں ہے, یہ تو ہے, تو تو صحیح جیسے پھر جیسا ہم کہتے ہیں نا. پھر تو میں جاؤں گا. تو فا اذهبو ہم نارملی ایسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ان تذهب تو اب یہ فے اس کے ساتھ مل جائے گا الف کے ساتھ. ہاں ملا کے پڑھتے ہیں, میں نے تو ویسے لکھ دیا, سے سمجھانے کے لیے لکھا ہے آپ کو. اب سنیں, جب میں اس ساتھ ان لگاؤں گا, ان لگاؤں گا, ان اگر لگاؤں گا تو وہ کیا کرتا ہے, کیا کرنا چاہیے جی ان کو اخف کرتے ہیں. اخف کرنا چاہیے. کس کو اخف کرے گا, اس کو اخف کرے گا یا اس کو اخف کرے گا یا دونوں کو اخف کرے گا؟ دونوں کو کرنا تو کرنا پہلے کو چاہیے. چاہیے. دونوں کو کرنا چاہیے. دونوں کو کرے گا, دونوں کو کرے گا. کسی بھی شرط کے دو پارٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. شرطیہ جملے کے دو پارٹ ہوتے ہیں, ایک شرط ہوتی ہے, ایک جواب, ایک اس کی جزا ہوتی ہے, جزا یعنی جواب شرط ہوتا ہے. یہ تو پھر انڈینٹیشن ہو گئی. یہ دونوں کو کرے گا, دونوں کو اخف کر دے گا, ٹھیک ہے. اور یہ ایسی فافو ٹائپ کی کوئی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, یہ آٹومیٹک ہے. پہلا جو چیز لکھی ہوگی سیکوینس میں ہے, جو پہلی چیز ہے وہ شرط ہوگی, جو دوسری سیکوینس میں ہے. پہلی چیز شرط, دوسری چیز جواب شرط. تو یہ بن جائے گا ان تذهب اذهب. بس پورا جملہ بن گیا, ان تذهب اذهب. اگر تو بیٹھے, اگر تو جائے گا, اذهب تو میں جاؤں گا. پھر فا تو آپ نے لگایا نہیں. یہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ نہیں لگتا فا ثم ایسا کچھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا آٹومیٹک ایسے ہی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ اذهب بتا رہا ہے مجھے اس کے اندر کہ تو کا معنی اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے تو اس کو اذهب کیا ہم نے, ورنہ میں سے کہتا فاذهبوا, ٹھیک ہے نا. ان نے تو تذہب کو کر دیا چینج, تو پھر فاذهبوا ہونا چاہیے تھا, لیکن میں نے فاذهبوا نہیں لکھا, میں نے اس کو بھی اذهب کر دیا. جب اس کو بھی اذهب کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں کے اوپر, شرط پہ بھی اور جواب شرط پہ بھی, دونوں پہ, دونوں کے دونوں مجزوم ہو کے آ رہے ہیں اور دونوں اخف ہو کے آ رہے ہیں. یہ اس کا سیکوینس وائز بنے گا, پہلا شرط اور دوسرا جواب شرط. اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. جی تجلسو اجلسو, اجلسو اجلسو کہتے ہیں نا میں بیٹھوں گا. ہاں جی. اجلسو تو یہ فا نہیں لگے گا, کیا رہ جائے گا, ان تجلس اجلس. اجلس, ان تجلس اجلس, ان تجلس اجلس. اگر تو بیٹھے گا اجلس تو میں بیٹھوں گا. اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. جی کریں عربی. ان یادرب ادرب. تو مجھے مارے گا, مجھے بھی تو ہے. اگر کہیں نا تو, اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا, پھر ٹھیک کیا تھا جو ابھی اختر صاحب نے کیا. ان اوکے, ان یادربی, ٹھیک ہے. ادربو, چلیں ادربو نو ادرب, ادرب تو, ادرب تو نو تدربو. میں تجھے ماروں گا تو سلمان آپ ٹرائی کرو. تو مجھے مارے گا ہے سلمان کے نہیں ہے؟ جی 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 سر. کرو ٹرائی, صرف اس کا ترجمہ کرو, تو مجھے مارے گا. ادربی کا ہو جائے گا پھر تو, ادرب کا. صرف اس کی عربی کرو, تو مجھے مارے گا, تو مارے گا. پہلے اس کی کر لو, بلکہ تو مارے گا. وہ تو سر وہ ہو جائے گا نا, تو مارے گا تدریب, تدریبو. تدریبو بالکل ٹھیک ہے, تو مارے گا تدریبو ہو گیا, زبردست. اور تو مجھے مارے گا, اب کرو تدریبو, تدریبونی, تدریبونی, نہیں لگ جائے گا نا ساتھ, ہاں تدریبونی, تدریبونی ہو گیا, بالکل ٹھیک. تو یہ بنا کے رکھ لیا ہم نے ایک. اب کہو میں تجھے ماروں گا, پہلے کہو میں ماروں گا. میں ماروں گا کیا کہتے ہیں, ادریبو, ادریبو, ادریبو کا, ادریبو کا. ویری گڈ. اب لگاؤ اس ساتھ ان دونوں کے ساتھ, ان تدریب ادریب, ان تدریبنی, تدریبنی, تدریبنی. ویری گڈ. ادرب کا, ادرب سے انہوں نے بنا دیا تدریبنی, ٹھیک ہے. اور ادرب کا, ادریب کا, ادرب کا. ان تدربنی ادرب کا. اگر تو مجھے مارے گی تو میں تجھے ماروں گا. اس کی کریں عربی. اگر تو مجھے مارے گی, اگر تو تو یہی ہوگا, یہی ہوگا. دیکھوں ہوگا اگر تو مارے گی, ہاں اگر تو مجھے مارے گی, تدریبی ہو جائے گا. تدریبی, تدریبین, بین,
تو مجھے مارے گی تو وہ ہو جائے گا نا تدریبی بائنی بائنا تدریب بائی نہیں ہو جائے گی تدریب بائنا تدریبی بینا نہیں ایسے ہوگا تدریب بینا جی بینا تو ہو جائے گا لیکن وہ اب نی کے ساتھ ملائے گا تو پھر وہ نون کے ساتھ وہ شد لگا دے گی تدریب تدریبینی جی تدریبینی تدریب بینی تو نہیں ہوگا تدریب بینا ہوگا سر تدریب بینا نہیں ہو جائے گا نا کیوں 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 سر اگر تو مجھے مارے گی اگر تو مجھے مارے گی تو مجھے مارے گی یہ تو نہیں رہے گا تو مجھے مارے گی تدریبی دیکھیں نا ایک منٹ صرف ترجمہ کریں تو مارے گی اس کا ترجمہ کریں کیا بنتا ہے سر تو مارے گی تو تدریب بینا ہی ہوگا نا تدریبینہ ہوگا ٹھیک ہے بالکل تدریبینہ ہوگا تدریبینہ اچھا وہ ہاں ٹھیک ہے وہ نون تو ختم ہو جائے گی تدریبینہ ہوگا تدریبینہ کا نون گر جائے گا جب ہم اس کے ساتھ لگائیں گے ان اچھا وہاں جی ابھی تو میں ان نہیں لگا رہا تھا نا تو نہ لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں تدریبینہ کرو تدریبینہ نی تدریبینہ نی تو اس کا پھر نی لگائیں گے نا جی بالکل تدریبینہ نی یہ ہو گیا اب نون گر گیا تو کیا رہ گیا تدربی نی تدربینی اوکے ٹھیک ہے اچھا آگے چلیں میں تجھے ماروں گا یہ تو سر وہی ہو گیا ادرب کا نہیں اب کی ہو جائے گی ادرب کی زبردست ادرب کی ہو جائے گا ٹھیک زبردست اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا ٹھیک ہے تو اللہ کی مدد کرو گے تو پہلے تو فائل آ گیا ہے تو اس لیے پہلا یا چوتھا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں ہوگا ینسرو نہیں تم ہے نا تنسرو تو تنسرو نصرہ ینسرو ہوتا ہے ینسرو نہیں ہوتا ینسرو ینسرو ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا تنسرو تنسر اللہ تنسر اللہ سوری تنسر اللہ اور وہ تمہاری مدد کرے گا وہ مدد کرے گا وہ مدد کرے گا وہ مدد کرے گا تو ینسرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تمہاری تو ینسرو ہو سوری ینسرو کا جی ینسرو کا اگر ہے نا اب تو بس وہ لگا ان لگا دینا اگر ان لگائیں گے تو پھر بن جائے گا ان تنصر اللہ تنصر اللہ نہیں لیکن تنصر کیوں آئے گا ینصر کیوں نہیں آئے گا نہیں تم ہے نا تم ہے نا تم مدد کرو تم ہے نا تنصر ہی ہونا چاہیے تنصر سے اللہ کی وجہ سے زیر ہو جائے گا تنصر اللہ تنصر اللہ اور وہ آ جائے گا آگے ینسرو اور ینسر ہو جائے گا لیکن سر یہاں پہ اللہ کی مدد ہو رہی ہے نا ینسر کا اللہ تو مفعول نہیں آ رہا نہیں اللہ فاعل ہے نا نہیں اللہ مفعول ہے مفعول ہے ہاں تو تنصر اللہ ہوگا نا تنصر اللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب میں نے پہلے اب ایک کام یہ کریں کہ جہاں جہاں آپ نے تم کے لیے ایک بندے کو سوچا ہے نا یہاں پہ تم سب کی بات کر لیتے ہیں اگر تم سب اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تم سب کی مدد کرے گا اب کریں ترجمہ اس کا تو ایزی ہو جائے گا پھر ہو جائے گا تنصرونا ٹھیک ہے تو نون نکل جائے گا تنصرو ہو جائے گا تنصر اللہ تنصر اللہ ان تنصر اللہ ان تنصر اللہ اور ینصرو ینصرکم ینصرکا ینصرکم بالکل ٹھیک ہے ینصرکم پہنچ گیا آپ آہستہ آہستہ کر کے پہنچے نہیں پہنچ گئے الحمدللہ ان تنصر اللہ ینصرکم بالکل ٹھیک ہے زبردست جی ماشاءاللہ بڑا ٹھیک ترجمہ کیا آپ لوگوں نے تھوڑی سی دیر لگائی لیکن پہنچ گئے چلیں اچھی بات ہے اگر تو رحم کرے گا تو تجھ پر رحم کیا جائے گا رحمہ یرحمو رحیمہ اگر تو رحم کرے گا تو اس میں بھی سر سب کی بات ہو رہی ہے یا ایک کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ تو آیا ایک ہی تو ہے
یہاں وہاں تم تھا, یہاں تو ہے. ان ترہم ان ترہم تجھ پر رحم کیا اور جائے جائے گا. یہ تو اب وہ اب یہ مجہول آ پیسیو گیا. وائس ہے, پیسیو وائس آ جائے گا تو تو آ جائے گا اس کے اوپر, ترہم تجھ پر رحم کیا جائے گا ویری تو گڈ. ترہم ٹھیک ہے, روح بالکل ٹھیک. ان ترہم 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 ترہم, ٹھیک ہے. اگر تو رحم کرے گا تو تجھ پر رحم کیا جائے گا. ترہم, یہی اس میں بات تھی امپورٹنٹ کہ آپ مجہول ڈھونڈ لیں. اختر صاحب نے فوراً ڈھونڈ لیا مجہول, زبردست. اگر تو ٹھنڈا پانی پیے گا تو بیمار ہو جائے گا. بیمار ہونے کہتے ہیں مرادہ, یمرد. یمرد. اگر تو ٹھنڈا پانی پیے ٹھنڈے گا, پانی کو کہتے ہیں الماء البارد, ٹھنڈا پانی الماء البارد. ہم تو ابھی پینے بیٹھ کے ہوئے. پینے کو کہتے ہیں شرابہ, شرابہ. شرابہ یشربو. ان یشربو تشرب الماء الماء باردو تو بیمار ہو جائے گا. یمرد نہیں, تو بتا تمرد. تمرد تو بیمار ہو جائے نہیں گا. نہیں, تو بیمار ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہے, ہاں صحیح. یہ مجہول تھوڑی ہے, ہاں یہ مجہول تو نہیں ہے. ٹھیک کر کے واپس چلے گئے آپ لوگ. ٹھیک ہے, صحیح ترجمہ کیا آپ لوگوں نے. ان تشرب الماء الباردہ تمرد. کوئی گڑبڑ ہے اس میں؟ تشرب بے کے نیچے میں یہ بے کے نیچے زیر آئے زیر گی. آئے گی. یقین ہو گیا کام, ملانا تھا نا اس لیے زیر آئے گی. یشرب الماء ان تشرب الماء الباردہ تمرد. اچھا جی, تو جیسے وہاں پہ حتیٰ یاد آیا تھا نا آپ کو, سوری حتیٰ کے اندر آپ نے دیکھا تھا, میں نے کہا حتیٰ میں ایک چھپا ہوا ان ہے. حتیٰ میں یاد ہے آپ کو, میں نے کہا تھا چھپا ہوا ان ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا لام کئی میں چھپا ہوا کئی ہے, تو ہم لام استعمال کرتے ہیں, لام زیر لی, تو اس کا ترجمہ دیتے ہیں تاکہ, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر چھپا ہوا تھا. اسی طریقے سے یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ سارے کے سارے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں, تقریباً پڑھے ہوئے نا سارے. کیسے کہتے ہیں؟ من کون, من میں نہیں, مطلب کون. ہاں جی. ماں کسے کہتے ہیں؟ کیا. اینا, وٹ, ہو. اینا ہو, آئینہ کہاں, کہاں, ویئر. ہاں جی. انا, انا کدھر سے, کہاں سے. ویئر فرام, بالکل ٹھیک ہے. متا, متا کب, وین کو کہتے ہیں. ایون, کون سا, کون سا, وچ ون, بالکل ٹھیک ہے, وچ ون, ٹھیک ہے. اور مہما, جو کچھ, جیسا کچھ, جیسا کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان سب کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ان کی جگہ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ان نہیں استعمال ہوتا, لیکن یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کی جگہ, ٹھیک ہے. یہ اصل میں اس میں بھی ان شامل ہے سب میں, لیکن ان ہڈن ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں پھر کیسے پتہ لگے گا اگر یہ لکھا ہوا ہو, یہ پہلا لفظ لکھا ہے من یرحم یرحم, یہ لکھا ہوا آ گیا. اب آپ کہیں گے کہ اس میں ان کا ہے, ان تو کہیں نہیں ہے اس میں, تو ان نہیں ہے, لیکن آپ جب اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کہیں گے یہ یرحم میں میم پہ سکون کیسے آ گیا, یا یرحم میں میم پہ سکون کیسے آ گیا, پوچھنا چاہیے نا آپ کو. یہاں تو دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا, یا میم کے اوپر ہوتی ہے نارمل حالات میں پیش, ٹھیک ہے نا, یا پھر ہوتی ہے زبر. اگر زبر آتی ہے تو آپ کو پیچھے 4 5 6 لفظ ڈھونڈنے ہیں. پہلا لفظ آپ کو ڈھونڈنا ہے, اس کے پیچھے کہیں لن تو نہیں لگا ہوا, اس کے پیچھے کہیں حتیٰ تو نہیں لگا ہوا, کہیں لام کئی تو نہیں لگا ہوا, کہیں کئی تو نہیں لگا ہوا, کہیں ان تو نہیں لگا ہوا, ٹھیک ہے نا. وہ 6 لفظ ہم نے ڈھونڈنے ہیں, ان 6 میں سے کچھ لگا ہوا نہیں لگا ہوا, ٹھیک ہے نا. اگر یہاں پہ میم پہ اوپر زبر ہوتی تو اچھا. اگر میم پہ سکون ہوگی تو پھر آپ نے پیچھے جا کے 4 لفظ ڈھونڈنے ہیں. کون کون سے ہم نے کون کون سے پڑھ لیے ہیں؟ لما, ہم نے پڑھا لم, سب سے پہلے لم پڑھا, لما پڑھا اور ان لما, پڑھا, ٹھیک ہے نا, یہ پڑھا. ابھی ایک اور آئے گا, وہ لام زیر ہوگی, لام امر کہتے ہیں اسے, تو وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو ان میں سے بھی کچھ نہیں ہے, تو پھر یہ کیسے مجزوم ہو گیا, پھر یہ یرحم بنا کیسے, یا یرحم بنا کیسے, میم پہ سکون کیسے آ گیا. یہ تو یرحمو ہونا چاہیے تھا عام حالات میں, من کے ساتھ تو یرحمو ہی لگتا ہے. تو یہ مجھے بات سمجھائے گی اس صورت میں کہ یہ یقیناً اس میں کہیں ان چھپا ہوا ہے, ان چھپا ہوا ہے, سوری,
اس میں کہیں نہ کہیں ان چھپا ہوا ہے. تو بیسیکلی اس من کے اندر ایک ان بھی چھپا ہوا ہے. تو اس کا ترجمہ آپ ان کے ساتھ کریں, اگر کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو من یرحم, جو رحم کرے گا یرحم, اس پر رحم کیا جائے گا. ما تشرب, اشرب, جو تشرب تو پیے گا, اشرب میں پیوں گا. اگر تو پیے گا, جو تو پیے گا, اگر تو پیے گا تو میں پیوں گا. سر اس کو اگر ہم کنفیوز نہیں کرنا کہ یہ کویشچن مارک کے زمرے میں آیا ہے یا جو کے زمرے میں آیا ہے, تو وہ ہمیں اس کی وہ جزم دیکھنی پڑے گی. جزم دیکھنی پڑے گی. جزم جو ہے نا اس کے اندر یہ اگر والا معنی پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, معنی پیدا کرتی ہے. دیکھیں اس کے اندر دونوں جملوں میں اگر کہیں نہیں لکھا ہوا. ہم نے لکھ سکتے ہیں اگر تو رحم کرے گا تو تجھ پر رحم کیا جائے گا, اگر تو پیے گا تو میں پیوں گا. لیکن ہم اس کا ترجمہ اگر کے ساتھ نہیں کر رہے, ہم انہی ورڈز کے ساتھ کر رہے ہیں. من کا مطلب ہوتا ہے نا جو ہوتا ہے, کون ہوتا ہے, جو ہوتا ہے, کون سا ہوتا ہے. تو ماں کا بھی ترجمہ اس طرح, آئینہ, آئینہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, کہاں. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں نے کہنا ہو اگر تو جائے گا, تو جہاں جائے گا, تو جہاں جائے گا میں بھی وہاں جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اگر ایسی میں نے کوئی بات کرنی ہو تو میں وہاں پہ آئینہ کو یوز کروں گا. آئینہ تذہبو, جہاں تم جاؤ گے, نذہبو یا نذہب, وہاں میں بھی جاؤں گا, وہاں ہم بھی جائیں گے. جہاں تم جاؤ گے ہم بھی وہاں جائیں گے. آئینہ تذہبو نذہب. اب یہ تذہبو کو بھی آپ دیکھیں, تذہبو کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے آگے ایک نون غنہ, ایک نون ہونی چاہیے تھی نا. تذہبون تھا لفظ, تذہبو تو نہیں تھا. تذہبو آنے کی ریزن آپ کو پتا ہے, یہی ہے کہ یا یہ اخف ہوا ہوا ہے یا یہ خفیف ہے, خفیف ہوا ہوا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک کام ہوا ہوا ہے. تو کوئی بات نہیں, جو بھی ہوا ہوا ہے آپ اس کو پیچھے جا کے دیکھ لیں اس کے آگے پیچھے ورڈ کیا لکھا ہوا ہے. اگر کوئی لفظ ایسا لکھا ہوا ہے کہ جو اس کو خفیف کرتا ہے تو خفیف والی بات مان لیں, اگر اخف والا ملتا ہے تو اخف والی مان لیں. اس صورت میں دونوں ہی نہیں مل رہے. لیکن اب آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ کو ان الفاظ میں سے کچھ, جو میں نے 6-7 لفظ لکھ دی ہیں, ان میں سے کوئی ملتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اصل میں یہ ان کا معنی تھا, ان تھا اس میں. تو یہ شرط اور جواب شرط کے فارم میں آئے گا. تو آئینہ تذہبو, جہاں تم جاؤ گے, نذہب, وہاں ہم بھی جائیں گے. متا کہتے ہیں کب کو, جب تو جائے گا. کب کا مطلب یہ ہوتا ہے نا جب, وین. متا کا مطلب وین ہی ہوتا ہے نا. جی جی. متا تذہب, جب تو جائے گا, اذہب, میں بھی تب جاؤں گا. اب آپ کسی بندے کو کہہ جا بھائی تو یہ کام کرو, کہتا ہے تو جائے گا تو میں جاؤں گا, تیرے ساتھ ہی جاؤں گا. جب تو جائے گا اسی وقت ہی نکلوں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ متا. ایون کہتے ہیں وچ کو, وچ کو. ٹھیک ہے. ان میں سے جو مجھے مارے گا تو میں اسے ماروں گا. ایہم, اور یہ بھی میں نے بتایا تھا, یہ ایون جو ہے نا یہ باقی سارے کے سارے آتے ہیں مبنی کے طور پہ. یہ جو ایون ہے یہ اس کی تینوں فارم ہے, ایون, این, این. اور یہ کبھی بھی اکیلا نہیں آتا. ایون یہ ہمیشہ کسی کے ساتھ مضاف بن کے ہی آتا ہے. تو یہ ایون کا لفظ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ جب بھی ملے گا نا اس ساتھ کچھ لکھا ہوا ہوگا, یعنی یہ مضاف ہوگا, اس ساتھ ایک مضاف الیہ بھی ہوگا. جیسے یہاں لکھا ہوا ایہم, ایہم, تو ہم کے ساتھ یہ مل کے بنا. ایہم یا ضربنی, اگر ان میں سے جو مجھے مارے گا, ایہم, ان میں سے, ان وچ, ان میں سے جو مجھے مارے گا, اضرب ہو, میں بھی ماروں گا, ہو, اس کو, میں بھی اسے ماروں گا. ٹھیک ہے. اس طرح یہاں پہ ہے مہما, اس کا کیا بنتا ہے, مہما تفعل افعل, جو تو کرے گا وہی میں کروں گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس پہ کو بہت زیادہ کانسنٹریٹ چاہے نہ بھی کریں, استعمال اس کا بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ ایک بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ پہچاننا آپ نے اسی طریقے سے کہ یہ نذہب کیوں آ رہا ہے, یہ تذہبو کیوں آ رہا ہے, یہ اشرب کیوں آ رہا ہے, یہ افعل کیوں آ رہا ہے. تو یہ لام کے اوپر سکون جو آ رہا ہے نا, اس کی وجہ سے آپ پیچھے جا کے ڈھونڈیں کہ آپ کو کوئی لفظ ملنا چاہیے جو اس کو کیا کر رہا ہے, اخف کر رہا ہے. جی. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. جی صرف اس کا ترجمہ کریں. جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی. اور ان کیا کہتا مطلب ہوتا ہے, ان ان کا تو ترجمہ کیا ہوتا ہے, اگر, اگر, ہاں جی, اگر کے ساتھ کریں نا ترجمہ. ہاں جی.
اگر تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر تم تم اطاعت اللہ کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی. ابھی تک ہم نے جو لفظ پڑھے نا ویسے ہم نے شاید دیکھ لیے تھے تھوڑے سے، لیکن چلیں اس میں فاعل اور مفعول آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹینشن کس چیز کی ہے؟ فعل کے ساتھ آ سکتے ہیں نا. جی ابھی تم نے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بنائے تھے، تھوڑا سا بڑا بن گیا اس دفعہ. ان اگر تطیعو، اگر یہ اللہ و رسولہ نکال بھی دے تھوڑی دیر کے لیے تو بھی آپ دیکھ لیں. اگر تم اطاعت کرتے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے تو فرض کہ میں کہنا چاہتا ہوں تو میں بھی اطاعت کروں گا. اگر تم سب اطاعت کرو گے تو میں بھی اطاعت کروں گا. کریں اس کی عربی. وَإِن تُطِيعُوا اتی 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 اتی. اتی ٹھیک ہے، اتی اتی کر دیں. اتی اتی کر دیں، صحیح ہے، بالکل ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے نا. عین جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے اوپر سکون آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آگے پڑھیں. لا یلت کم. اب یہ دیکھیں کم جو آپ کو پتا ہے ضمیر ہے، ہاں جی ٹھیک ہے نا. اور تو لفظ کیا رہ گیا؟ یا لام اور تا، اور تا کے اوپر سکون ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یلت اصل میں یہ بھی لفظ کوئی لمبا لفظ تھا ڈیفینیٹلی. یہ کچھ کسی وجہ سے یعنی کوئی غیر صحیح فعل ہونے کی وجہ سے اس میں سے کچھ امٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جی لگ تو یہی رہا بالکل. لیتا تو لیکن یہ تا کے اوپر سکون پھر بھی آ رہا ہے، لاسٹ لیٹر پر سکون آ رہا ہے جو مجھے کم از کم یہ بتا رہا ہے کہ اخف ہوا ہے یہ. ورنہ لاسٹ لیٹر کے اوپر یا پیش آئے گی یا زبر آئے گی. ٹھیک ہے نا. سکون نہیں آتا. سکون آئے گا صرف اس صورت میں جب یہاں پہ یہ اخف ہوا ہوگا. تو یہ اخف ہوا ہوا ہے تو یہ بنا یا لت کم، یا لت کم. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کم تو ہوگا تمہارے. کم کا ترجمہ ہی ہوتا ہے نا تمہارے، تم سب کے. یا لت کم، تم سب میں کمی نہیں کی، یعنی کمی نہیں ہوگی، کم نہیں کیا جائے گا. من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیئن تھوڑی سی بھی. اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی تو، اگر تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے تھوڑی سی بھی کمی نہیں کی جائے گی. یلتکم، نہیں کی جائے گی کمی تمہارے، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے. یہ دیکھیں کم ادھر بھی آیا ادھر بھی آیا، دو دو دفعہ آ رہی ہے بات، اور یہ عربی کا ایک اسلوب ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کو اگر میں صرف ورب کی فارم میں بتاؤں آپ کو تو وَإِن تُطِيعُوا، اور پھر یہاں پہ یہ فعل ہے کیا؟ مطلب جو تین لفظ ہوتے ہیں. یہ لفظ اصل میں ہے لیتا، میرا خیال ہے. ٹھیک اس کا یا حذف ہو گیا. یا جب حذف ہوا تو لیتا کا جو یا تھا اس نے اس لیٹر کو زیر دے دی، ورنہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں ون ملتے جائیں گے. یہ اب یہ ایک ہی آیت ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، اور یہ اور اس کے آخر میں ایک اور نئی آیت آ گئی. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ بولو کہ ہم اسلام لے آئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلئکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال میں سے تھوڑی سی بھی کمی نہیں کی جائے گی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے. ٹھیک ہے. اب غفور رحیم یہ دونوں مل کے آ رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے. رحیم غفور. لے جی لاسٹ آ گیا چوتھا، اور اس کے بعد ہمارا یہ اخف والا چیپٹر بھی تقریباً ختم ہو جائے گا. ایک چیز یہ اخف کو پھر ہم استعمال کریں گے تھوڑی دیر کے بعد، لیکن چیپٹر ختم ہو جائے گا بس. یہی دیٹس اٹ، یہیں تک اس کی کہانی ہے. اور یہ آخری چیز جو ہے یہ ایک اور لام آ گئی ہے، اور یہ آخری لام ہے. اس کے بعد میرے ذہن میں نہیں ہے کوئی اور لام آئے گی، اور یہ بھی لام زیر کے ساتھ آ رہی ہے. تو لام کے ساتھ زیر کب آئی تھی؟ پہلے سب سے پہلے حرف جر میں، اور دوسری کب آئی تھی؟ لام کئی میں. جی. اور اب یہ پھر آ گئی ہے لام زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے.
اچھا پتہ کیسے لگے گا کسی چیز کے ساتھ لام زیر کے ساتھ لگی ہوئی ہو اور اس کے آگے ایک ورڈ لگا ہوا ہو؟ لکھا ہوا ہے لام کے ساتھ زیر لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی لفظ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر تو وہ حالت جر میں ہے تو اس کا مطلب وہ یہ حروف جر ہے. اگر تو آگے اس میں ہے تو پھر اگر حرف اسم جر. ہے تو حالت جر میں ہوگا، اور حالت جر میں ہوگا تو اس کو میں حرف جارہ مانوں گا اور اس کا میننگ کروں گا فور. اور اگر وہ مطلب لا کئی والا ہے تو وہ پھر اس کے اوپر پھر زبر ورب ہوگا. پہلی بات تو ورب ہوگا، ورب ہوگا، فیل ہوگا، اور اگر فیل ہوگا تو اس کے لاسٹ لیٹر پہ کیا ہوگا؟ خفیف ہوگا، وہ خفیف زبر ہوگا. ہوگی. تو زبر ہوگی، یا پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ اگر نون اونہ ختم تھا ہوگا. تو نون گر جائے گا. ٹھیک ہے، تو زبردست ہوگی بات. اچھا جی، تو لیکن سب جمع والوں میں کیسے پتہ چلے گا؟ جی کس میں؟ جمع والوں میں ابھی آ رہا ہوں، ادھر ہی آ رہا ہوں. اچھا اوکے. آتا ہوں تھوڑا کنفیوز آپ نے بتانا. شروع میں کہا تھا آج میں نے کہ آج کے لیکچر میں تھوڑی سی کنفیوژن تو پیدا کریں گے انشاءاللہ اینڈ میں. سر ایک اور سوال ہے، سائڈ کویسچن ہے کہ جیسے یہ ہم نے اسم بھی پڑھ لی ہے، ہم نے فعل بھی پڑھ لی ہے، لیکن اگر یہ کہیں پہ ڈسٹنکشن کرنی ہو کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے تو اس کا لائک کافی سارے کئی ورڈ ہیں جو مطلب ایز این اسم، جیسے آپ نے کہا تھا کہ کچھ فعل کے کچھ اسم کچھ فعل کے نام بھی ہوتے ہیں، رائٹ؟ ہاں تو بالکل. وہ جو اسم جو فعل کا نام ہوگا اسم بن جائے گا نا، اس کو کہتے ہیں مصدر. جو فعل کا نام ہوتا ہے اسے مصدر کہتے ہیں، اور مصدر اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں میرے خیال سے جو موٹی موٹی نشانیاں تھیں وہ ایک تو یہ تھا کہ اگر الف لام آ گیا ہے یا تنوین آ گئی ہے تو وہ تو اسٹریٹ اوے ہے نا، الف لام آ جائے، تنوین آ جائے، اور یا کسی کا نام ہو کسی کا اس میں، نام ہو جائے. اگر فرض کریں غیر معرب ہو، غیر منصرف ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے باقی دوبارہ جیسے اس میں اشارہ وغیرہ ہم نے پڑھے ہیں وہ بھی اس میں اس میں آ وہ جاتے. بالکل اس میں اشارہ تھے، اس میں موصولہ تھے. آپ کے پاس اور کیا تھا جی؟ مضاف تھا. اس ان سے میں پتہ لگ گیا. اشارہ سے مضاف. جی ٹھیک ہے. انا کے ساتھ جو چیز آ جاتی ہے وہ بھی عام طور پہ اس میں ہوتا ہے. انا کے ساتھ اسم آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر. چلیں جی، لام امر پڑھتے ہیں، لاسٹ ٹاپک ہے. لام امر خواہش کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، کافی ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نام امر سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا آرڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آرڈر کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا دوں. جب ہم آرڈر دیں گے نا کسی کو، مثلا میں کہتا ہوں فرض کر میں کہتا ہوں اقرا. اقرا، اقرا کا مطلب ہوتا ہے تو پڑھ. میں کہتا ہوں اکتب، اس کا مطلب ہوتا ہے تو لکھ. میں کہتا ہوں اشرب، اس کا مطلب ہے تو پی. تو میں آرڈر ہمیشہ دیتا ہوں جو میرے سامنے ہوتا ہے، جو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جسے ہم بولتے ہیں حاضر. حاضر کو آرڈر دیا جاتا ہے. اگر وہ حاضر نہیں ہے نا تو اسے آپ آرڈر نہیں دے سکتے. آرڈر کس کو دیں گے؟ سامنے والے کو. تو ابھی ہم انشاءاللہ جو چیز ایک پڑھیں گے، ہوپ فلی کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہ ہوگا فعل امر. آخری چیز ہے، اس کا فعل بھی ہمارا ختم ہو جائے گا. فعل امر اور فعل نہیں ہم نے پڑھنا ہے، اور فعل نہیں آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو فعل جب بتاؤں گا تو آپ کہیں گے ہمیں پہلے ہی پتہ ہے اس کا. تو فعل امر بہرحال میں نے کو پڑھانا ہے. اور فعل امر جب بنے گا تو ابھی تک ہم جتنے بھی بناتے آ رہے ہیں تو ہم سیغے کتنے بنا رہے تھے؟ پہلی رو میں بھی 3 تھے، پھر دوسری رو میں 3 تھے، 14. تیسری رو میں 3، 14 سیغے بنا رہے تھے. اب بنیں گے صرف 6 سیغے، کیونکہ تو سے ریلیٹڈ صرف 6 ہی سیغے ہیں. وہ جو درمیان والی روز تھی نا، حاضر والے، آخر روز جو تھی، بس وہ والی ان والی روز کے ساتھ بنیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اب رہ گئے باقی وہ جو اوپر والے 2 روز تھیں اور آخری لاسٹ رو تھی. یعنی اگر میں اپنے آپ سے متکلم سے بات کرنا چاہوں، میں یا ہم اپنے آپ کو آرڈر دینا چاہوں، یا ہمیں آرڈر دینا چاہوں، یا میں ان کو آرڈر دینا چاہوں جو موجود نہیں ہے، تو اس کو آرڈر دینے کے لیے فعل امر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ لام امر استعمال ہوتا ہے. تو آرڈر ان کو پھر آپ دیتے ہیں کسی کے ذریعے. ٹھیک ہے نا، یا آپ خواہش کر سکتے کاش وہ یوں کیا ہوتا، انہیں چاہیے کہ وہ یہ کر لیں، تو آپ اس طرح کی بات کریں گے. آپ انہیں ڈائریکٹ آرڈر نہیں دے سکتے. اب مجھے تو کہہ سکتے ہیں میرے سے بات کریں، آپ کہتے ہیں تم بیٹھو تو میں بیٹھ جاؤں گا. آرڈر آپ مجھے دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو دینا ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کو
کسی کے دل بات کرنی پڑتی ہے، خواہش کا اظہار کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں، تو وہ ہم پڑھنے لگے ہیں اب. تو متکلم یا غائب کو اگر آپ حکم دینا چاہیں یا کسی درخواست کرنا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں یا کوئی خواہش کرنا چاہیں، تو ان کے لیے ہم لام امر کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھ لیں زید کو چلے جانا چاہیے. اب دیکھیں ہم کیا کریں، میری خواہش ہے کہ زید چلا جائے. تو ہمیں ویسے تو اگر میرے سامنے ہوتا زید تو میں اس کو آرڈر دے دیتا، میں اسے درخواست کرتا. آرڈر بھی ہوتا ہے. اچھا یاد رکھیں امر کا مطلب، ویسے میں آرڈر ہی بول رہا ہوں نا، درخواست کرنے کو بھی امر ہی کہتے ہیں. امر کا مطلب صرف حکم دینا نہیں ہوتا. امر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی بات یہ کہنا کہ وہ میری بات مان لے، ایسی بات کرنا کہ جو وہ میری بات مان لے، اسے کہتے ہیں امر. ٹھیک ہے. تو چاہے وہ اگر چھوٹا ہوگا تو وہ اس کو حکم کے طور پہ لے لے گا، کوئی بڑا ہوگا تو گزارش کے طور پہ لے لے گا. تو ہم جو اللہ تعالیٰ سے بھی جتنی دعائیں مانگتے ہیں سارے فعل امر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ربر ہم ہما کما رب یعنی صغیر، ربر ہم ہما، ہر ہم ہے یہ رحم کر، یا اللہ ہم پر رحم کر. تو یہ ہم فعل امر یوز کر رہے ہیں. تو بہرحال پڑھیں گے تو انشاءاللہ کرتے ہیں. زید کو چلے جانا چاہیے. جی کریں اس کی عربی. اسے چلے جانا چاہیے، اسے جانا چاہیے. چلیں یذهبو یذهبو چل جائے گا. ٹھیک ہے. یذهبو زیدن نام بھی لینا، زید کو چلے جانا چاہیے. جی اب لگا دیں سر لامے کئی، کیا بن جائے گا؟ لی یذهبو زیدن. جب ہو کون کہہ رہا ہے؟ یہ او سوری یذهب ہو جائے گا. یہ لی یذهب زیدن، لیذهب زیدن. ٹھیک ہے. زید کو چلے جانا چاہیے. اب یہ جو لام کئی ہے یہ یا یہ لام امر ہے، پتہ لگ رہا ہے نا؟ جی کیونکہ وہ جزم آ گیا اس لیے. جزم آ گیا، اس نے بتا دیا ہمیں. ٹھیک ہے. سلمان والی بات بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بھی آتے ہیں تھوڑی دیر میں. ذہبا وہ گیا، یذہبو وہ جاتا ہے جائے گا، لی یذہب اسے چاہیے کہ وہ جائے یا اسے چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے چلے جانا چاہیے، مجھے چلے جانا چاہیے. لیذہب. جلسہ وہ بیٹھا، یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، اسے چاہیے کہ وہ بیٹھے. جی لیجلس. مجھے چاہیے کہ میں بیٹھوں، مجھے بیٹھنا چاہیے. لی اجلس، مجھے بیٹھنا چاہیے. جی لی اجلس، لی اجلس مجھے بیٹھنا چاہیے. لی اجلس. ٹھیک ہے. تو یہ اس فارم میں کم استعمال ہوتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ کرے، مجھے چاہیے کہ میں کروں، بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں مجھے جانا چاہیے، مجھے بیٹھنا چاہیے. اس طرح کا ترجمہ اس کا صحیح بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نا اسے چاہیے کہ وہ جائے، اس کا ترجمہ بہتر ہے اسے جانا چاہیے، اسے بیٹھنا چاہیے. مجھے بیٹھنا چاہیے، مجھے جانا چاہیے، مجھے پینا چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے سونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا. جی اقرأ القرآن. اقرا دیر لگا رہے ہیں آپ؟ اقرأ القرآن. ٹھیک ہے نا. الف سے زیر آ سکتی ہے؟ کبھی پڑھا ہے ہم نے ابھی تک کوئی قاعدہ جس میں الف کے نیچے زیر آتی ہو؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے جی، وہ جب پہنچیں گے تو پڑھیں گے نا اس کو. فی الحال بتایا آپ نے کہ ہم نے ابھی تک کوئی چیز ایسی پڑھی ہے جو ہم نے پڑھا ہے. ہم نے دیکھیں ہم نے ابھی تک کیا کیا پڑھا ہے. ہم نے پڑھا ہے فعل مضارع کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ پہلے لیٹر کے اوپر زبر ہوتی ہے اور اگر وہ مجہول ہو جائے تو اس پہ پیش آتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے تیسری کوئی چیز نہیں پڑھی. پڑھی ہے تو بتا دیں. یاد تو نہیں آ رہی سر. نہیں پڑھی ہم نے کوئی چیز نہیں پڑھی. نہیں پڑھی. نہ پہلے پہ زیر آتی ہے نہ آخری پہ زیر آتی. نہ آخری پہ زیر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہ پہلے پہ زیر آتی ہے نہ آخری پہ زیر آتی ہے ابھی تک جو ہم نے. انلیس کہ اس کو ملا کے پڑھیں تب آتی ہے، ورنہ تو پھر زیر آئے گی اور وہ اصل میں جزم ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جی اب کریں ترجمہ اس کا. قرأ تھا لفظ نا، قرأ. ہاں جی. قرأ سے کیا بن گیا؟ اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. ٹھیک ہے. اقرأ القرآن کیوں لکھا ہوا ہے؟ جی ہاں یہ اقرأ القرآن ہے، غلط لکھا ہوا ہے. اقرأ القرآن ٹھیک غلط لکھا ہوا ہے. اقرأ القرآن ہونا چاہیے.
سر تو میرا پھٹ رہا ہے آج، کیا ہو گیا اسے؟ میں چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھوں. جی اب کریں اس کی عربی، اب آپ کو آ گئی ہے. لی اقرا القرآن، لی اقرا القرآن، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ جزم آ جائے گا نا، اقرا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کی اس کی عربی، لی اقرا اقرا القرآن. القرآن. جی سلمان ٹھیک کرو اسے، زیر آ جائے گا نیچے سر، دیر آ جائے گی، کیا بن جائے گا؟ لی اقرا القرآن. زبردست، اسے پڑھیں گے لی اقرا القرآن. ٹھیک ہو گیا جی، زبردست. یہ پہلے والے میں برل پیش ہے، وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، غلط لکھی ہوئی. جی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نعبد اللہ، نعبد اللہ، زبردست. تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، تاکہ حتی نعبد، حتیٰ نہیں، حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ، تاکہ لئی نہیں نام سوری، لئی نعبد اللہ، نعبد اللہ، لنعبد اللہ کہہ دیں، یا پھر کہہ دیں کئی نعبد اللہ، یا کئی کے ساتھ کہیں کئی نعبد اللہ. اور میں نے بتایا کئی بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو لام ہی استعمال ہوتا ہے، لام زیر لی، تو بنے گا لنعبد اللہ. ٹھیک ہے نا، لنعبد اللہ، دال کے اوپر زبر ہے، لنعبد اللہ. ٹھیک ہو گیا. اور اگر میں نے کہنا ہو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لنعبد اللہ، نو دل آ جائے گا، ہاں زیر آ جائے گی نیچے، ملا کے پڑھیں گے تو. ٹھیک ہے، نہیں اصل میں یہ بنتا تھا لنعبد اللہ، جب اس کو ہم نے کنیکٹ کیا تو ہم نے بنا دیا لنعبد اللہ، لنعبد اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. جی دیکھو یہ زیریں زبریں پیشیں کیا کیا کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ اس لفظ کو اور اس لفظ کو دیکھنے میں بہت ملتے جلتے لگ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہاں پہ اچھی خاصی تاکید آ گئی. اچھا جی، تو یہ جو بھی اب بات ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ سلمان نے مینشن کیا تھا کہ لام کئی میں اور لام امر میں جو اس یفعل کے ویٹ پہ، یفعلو کے ویٹ کے اوپر جو آتے ہیں نا، ان کو تو یفعلو، افعلو، تفعلو، نفعلو، ان کو تو پہچاننا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے نا، آسانی سے پہچانے جائیں گے. لیکن جو لفظ ہوتے ہیں یفعلون، تفعلون، ٹھیک ہے نا، یفعلین، ان کے اندر پرابلم ہے. یفعلانی، ان سب کے اندر کیونکہ آنی کی آواز آ رہی ہے یا اونا کی وجہ، تو ہم نے نون ہٹا دیا تھا، تو وہ بن گیا یفعلا، تفعلا، یفعلو، تفعلو، تفعلی، یہ لفظ بنے تھے. اب وہ یہ جو الفاظ ہیں یہ دونوں کے اندر خفیف میں بھی اور اخف میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، تو پھر پہچانیں گے کیسے؟ تو اگر یہ لام کئی ان کے ساتھ استعمال ہو جائے، جس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے لی ازہبا یا لی ازہب، ان کو تو میں پہچان سکتا ہوں. لی ازہبا، با پہ زبر آ رہی ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ خفیف ہو کے آیا ہے، تو میں لام کو سمجھوں گا لام کئی ہے، ترجمہ کروں گا تاکہ کے ساتھ، تو ہوگا تاکہ وہ جائے. اور یہ ازہب جو ہے اس میں با پہ سکون آیا، میں سمجھ گیا کہ یہ اخف ہو کے آیا، اور اخف کس سے پہلے اگر لام لگا ہو تو وہ لام ذیلی لگا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل، یہ امر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لام امر ہے، تو اس کو میں ترجمہ کروں گا مجھے جانا چاہیے. سر یہ ترجمہ غلط نہیں ہے، تاکہ وہ جائے، تاکہ میں جاؤں. ہاں تاکہ میں جاؤں، ٹھیک لکھا ہوا، تاکہ میں جاؤں، بالکل صحیح کہہ رہے ہو. چل میں کر دوں گا اس کو، ٹھیک ہے ابھی کر دوں، بعد میں کہاں یاد رہے گا. اصل میں نارملی میں کوشش کرتا ہوں ایک دفعہ نا پہلے پڑھ لوں، لیکن نہیں ٹھیک ہے سر، اس طرح ہماری بھی پریکٹس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ میں چلو جاؤں گا بھی جائے کر دیا، چلے بعد میں کروں گا، تاکہ میں جاؤں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ لام کئی ہے، اور یہ دوسرے والا کیا ہے؟ لام امر. ٹھیک ہے گیا نا. اب اگر دیکھیں کہ جو باقی افعال ہیں ان کے اندر مسئلہ کیا ہے، ان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے لا یسمعو، اور دوسرا بھی لکھا ہوا ہے لی یسمعو، دونوں لی یسمعو لکھے ہوئے ہیں. ایک کا ترجمہ میں کر رہا ہوں تاکہ وہ سنیں، دوسرے کا ترجمہ کر رہا ہوں انہیں سننا چاہیے. لی یسمعو تاکہ وہ سنیں،
لیسمعوا انہیں سننا چاہیے. اب آگئی کنفیوژن کہ کون سی والی بات ٹھیک ہے ان میں سے، جب ترجمہ کروں گا تو کون سا کروں گا. تو ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ سیاق و سباق سے پتہ لگ جاتا ہے، جس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس سے ہم حساب لگا لیتے ہیں کہ یہاں پہ لیسمعوا کا ترجمہ تاکہ وہ سنے ہوگا یا انہیں سننا چاہیے ہوگا. ویسے تو مجھے ان دونوں کا مطلب سیم ہی لگ رہا ہے، تاکہ وہ سنیں یا انہیں سننا چاہیے. انہیں سننا چاہیے میں انہیں تھوڑی سی سننا تاکید چاہیے، آ گئی نا. اس میں تاکید کے علاوہ اس میں خواہش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سنیں. ٹھیک ہے نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ سنیں بات، اس کا ترجمہ یہ ہے. اور تاکہ وہ سنیں کیونکہ کچھ ہوا ہے تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ یہ کام کریں، تو یہ ٹھیک ہے تاکہ اس فارم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا لفظ تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو میں نے ایک لفظ لگا دیا، آپ کوئی کسی اور جملے کو بنا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، میننگ سے تھوڑے سے اور زیادہ ڈفرینٹ مل جائیں گے. تاکہ وہ بیٹھیں یا انہیں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب جناب یہ ہے چکر اصل میں. تو یہ پہلے والا جو ہے اس کو میں، کیونکہ ترجمہ اس کا میں کر رہا ہوں ایز اے لام کئی، دوسرے کا ترجمہ میں کر رہا ہوں لام امر کے طور پہ. ٹھیک ہو گیا. تو ایک تو یہ میں نے بتایا کہ سیاق و سباق سے پتہ لگ جاتا ہے، اس کو ہم لے کے چل سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے جس سے ہمیں اس کا پتہ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو لام کئی ہے نا، لام کئی یہ اپنے لام کی شکل کو ایسی رکھتی ہے، لام زیر کے ساتھ ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی آپ کو یہ ایسا ملے گا کہ کوئی لفظ اس سے پہلے، مثلا فرض اس سے پہلے واو لگا ہوا ہے، تو جب اس کے ساتھ یہ کنیکٹ کرے گا نا واو، تو یہ اس لام کو جزم دے دے گا، تو یہ بنے گا ول یسمعوا. ابھی تو لام کے نیچے زیر ہے نا، کبھی کبھی یہ لام کی زیر کی جگہ پہ آپ کو لام کے اوپر سکون نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لام پہ سکون نظر آ جائے اور اس سے پہلے یعنی واو ہو، تو واو یا فا ہو، فا بھی یہی کام کرتا ہے، فا ہو یا واو ہو اور وہ اس لام کو جزم دے دیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ امر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو لام کئی اور لام امر میں فرق ایک آسان ایک اور طریقے سے بھی پہچانا جا سکتا ہے. جب لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے، لام امر ساکن ہوتا ہے، لام کئی میں چینج نہیں آتی کبھی بھی. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے لکھا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو ایسا بھی مل سکتا ہے ولی یسمعوا اور یہاں پہ ہوگا ول یسمعوا. تو یہ دونوں لامی ہے، اور یہ یسمعوا مجھے ویسے بھی بتا رہا ہے کہ یہ خفیف ہو کے یا اخف ہو کے آیا. تو اگر یہ خفیف یا اخف ہو کے آیا ہے یہاں تک تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. اب میں اس لام کو پہچاننا چاہ رہا تھا، اگر لام پہ سکون نظر آ جائے پھر یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ امر ہے. اور اگر اس کے اوپر مجھے زیر نظر آتی ہے تو پھر ابھی بھی میں سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے لام کئی ہو یا لام امر ہو. تو اس کے پہلے اور پیچھے چلے جائیں، اگر اس کے پیچھے آپ کو واو یا فے نظر آ جائے اور پھر یہاں پہ لام پہ زیر لگی ہوئی ہو، واو کے بعد بھی اگر لام پہ زیر لگی ہوئی ہو، پھر تو 100% اس کا ترجمہ ہم کئی کے طور پہ ہی کریں گے، لام کئی. اور اگر لام پہ سکون نظر آ جائے تو اور پیچھے واو ہو تو پھر اس کا ترجمہ ہم امر کے طور پہ کریں. تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو کر لیں، نہیں بھی یاد رکھنا چاہتے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ دونوں جاتے ہیں، جائیں گے یا جا رہے ہیں. جی وہ جاتے ہیں یذهبانی. وہ دونوں آنی جیسا بانی. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. تاکہ وہ دونوں جائیں. جی لیذهبا. لیذهبا. ٹھیک ہے نا، نون گر جائے گا. تو جب لیذهبا بنے گا تو اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. لیذهبا کا ترجمہ بن سکتا ہے تاکہ وہ دونوں جائیں، یا ان دونوں کو چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر میں یہ کہوں پس تاکہ وہ دونوں جائیں، یعنی فا لگا دوں، اس کے ساتھ فا لگا دوں، تو اب ان میں فا لگا دوں دونوں کے ساتھ ہی، یعنی تاکہ وہ تاکہ وہ چلے جائیں، پس ان دونوں کو چلے جانا چاہیے. تو ایک جو نیچے ہے چلے جانا چاہیے، یہ امر ہے. امر میں نے بتایا تھا کیا ہو سکتا ہے، لام کئی کے اوپر ہم جزم لگا سکتے ہیں اور اوپر والے پہ نہیں لگا سکتے. تو اگر یہ لکھا ہوا ہو فا لیذهبا تو اس کا ترجمہ آپ کریں گے یہی، پس تاکہ وہ دونوں چلے جائیں. اور اگر ہو فل یذهبا تو اس کا ترجمہ کریں گے پس ان دونوں کو چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. جی. جی
ول تنظر نفس ما قدمت لغد، ول تنظر نفس، صرف اس کا ترجمہ کریں، ما قدمت لغد کو چھوڑ دیں. تنظر، تنظر لفظ کیا تھا؟ اصل لفظ کیا تھا؟ روٹ ورڈ نکالیں. روٹ ورڈ تو ہے نا نظرہ نظر، نظرہ اور ینظرو، ینظرو. نظرہ سے بنا ینظرو، ہاں جی ٹھیک ہے نا، ینظرو، ویری گڈ. ینظرو سے بنا تنظرو. ہاں جی. تنظرو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تنظرو وہ دیکھے گی یا وہ دیکھے گا، اچھا تم دیکھو گے، تم دیکھو گے، تم دیکھو گے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. تو آگے یہاں پہ آ گیا نفسن. اب مجھے سمجھائیں گے یہ تنظرو کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے 2 ترجمے کیے نا اس کے، ہاں جی. کیا کیا ترجمے کیے ہیں؟ وہ دیکھے گی، وہ دیکھے گی یا تم دیکھو گے. تم دیکھو گے. لیکن اب یہاں پہ چونکہ نفس آ گیا تو وہ دیکھے گی. ویری گڈ. نفسن آ گیا یعنی فاعل آ گیا. فاعل آئے گا ہی تب کہ اگر پیچھے ہاں جی پہلا یا چوتھا صیغہ ہوگا، پہلا یا چوتھا صیغہ ہوگا تو یہ چوتھا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ تنظر کا ترجمہ تم دیکھو گے ہو ہی نہیں سکتا. ویسے بھی نفسن جو ہے نا وہ مؤنث ہے نا، مؤنث ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ نفسن مؤنث ہے، اس کی وجہ سے تنظر آ رہا ہے، ورنہ یہاں پہ ینظرو ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تنظرو سے مجھے یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ اس وقت استعمال ہو رہا ہے ایک مؤنث کے لیے. جی نفسن کی وجہ سے بھی پتہ لگ رہا ہے، اور نفسن کے علاوہ کچھ اور بھی لفظ ہوتا ہے یہاں پہ، اس کی حالت رفع مجھے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اس میں فاعل بن کے آ رہا ہے، اور فاعل تبھی آ سکتا ہے اگر پیچھے کیا ہوگا؟ پہلی یا چوتھی صورت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے جی. تو نفس دیکھے گا، دیکھنا چاہیے اس کو، نفس کو دیکھنا چاہیے. ہاں پہلے ترجمہ صرف تنظرو کا کرو نا، تنظرو نفسن کا ترجمہ کر لو. نفس دیکھے گا، نفس دیکھے گا، نفس ہے. ٹھیک ہے. اب آ گیا ول، ابھی لام پہ آ گیا سکون اور اس کے پیچھے واو بھی ہے، تو ول. اب مجھے دیکھنا ہے کہ یہ تنظر کی وجہ سے مجھے پتہ لگا کہ تنظر را کے اوپر سکون ہے، اس سے مجھے پتہ لگا کہ اخف ہو کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لائٹ ہو کے آ رہا ہے. اب یہ لائٹ بول سکتے ہیں جی آپ، لائٹ ہو کے آ رہا ہے، اخف ہو کے آ رہا ہے. اگر یہ اخف ہو کے آ رہا ہے تو پھر اس کے لام کے اوپر کو، لام کو مجھے لے کے جانا پڑے گا ایز اے، لام کو کیا کریں گے، کیا بولیں گے ہم؟ لام امر، لام امر بولیں گے. یہ واو ہو یا نہ ہو، یہ لام پہ زیر بھی ہوتی نا تو بھی یہ فعل امر ہی تھا. یہ تو بڑا آسان نا پہچاننا، کیونکہ 4 پہلے لیٹر کچھ ہے نہیں نا. ہاں رے کے اوپر، وہ را کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے نا، را پہ جزم ہے، اسے پتہ لگ گیا ویسے ہی. تو لیکن پھر بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ لام پہ سکون آ رہا ہے. اب مجھے سمجھ میں آئی کہ واو نے اس لام کو سکون دے دیا، تو یہ امر کی فارم میں ہی ہے، چاہیے کی فارم میں ہے. تو نفس کو چاہیے کہ دیکھے، آپ کو چاہیے کہ دیکھو، جان کو چاہیے کہ دیکھے. ٹھیک ہے. ما قدمت کیا بھیجا، لغدن آگے، کل کے لیے. غد کہتے ہیں نیکسٹ ڈے کو، ٹمورو کو کہتے ہیں. لغدن فار ٹمورو، لغدن فار ٹمورو. ما قدمت کیا بھیجا، قدمت بھی نہیں پڑھایا آپ کو، دال کے اوپر شدہ آ گئی نا، قدمت. تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے آگے چل کے. ویسے پڑھ سکتے ہیں آپ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو. قدمہ یاد ہے آپ کو؟ یہ قدم ہوتا ہے نا آنا، آنا. ٹھیک ہے نا. اب قدمہ، قدمہ، قدمو، قدمت، یہ وہ قدمت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس دال کے اوپر ایک شدہ لگی ہوئی، وہ اس کے میننگ کو بدل دیتی ہے. ٹھیک ہے. قدم کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا، قدہ مطلب ہوتا ہے اس نے بھیجا. علامہ کا مطلب ہوتا ہے میں نے پڑھا، علیمہ کا مطلب. ٹھیک ہے نا. علیمہ میں نے سیکھا، علامہ میں نے سکھایا. میں بتا چکا ہوں کو، درسا میں نے پڑھا، درسا میں نے پڑھایا. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ پڑھاؤں گا آپ کو، یہ اسی کے اندر آئیں گے مزید فہم کے اندر. تو قدامت ہم نے بھیجا، قدامہ میں آیا، وہ آیا، قدامت اس نے بھیجا، الٹا ہو گیا میننگ اس کا. تو ما قدامت لغدن، اس نے قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا. تو ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے. اصل ترجمہ یہ ہے جو امپورٹنٹ ہم نے پڑھنے والی بات ہے وہ تھی لِتَنْظُرُوا نَفْسٌ، اور ہر شخص کو. اب دیکھیں نفس کا ترجمہ اس نے کیا شخص، شخص which is fine، جان، نفس، شخص. آپ کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ، ہر ایک کو چاہیے، ایسے بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ، ہر ایک کو دیکھتے رہنا چاہیے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ
مما خلق. جی تو رے کے یہ نیچے خلیقہ زیر ہے تو خلیقہ جو لکھا ہوا ہے خلیقہ یہ کیا چیز ہے؟ اینی ون خلیقہ پھول کے جو بنایا گیا خلق ہوا یہ وہ ہے نا پیسے ہوئے تھے نا پیسو وائس ہے مجہول ہے یہ ہاں جی خلیقہ یہ ایک ہی ویٹ پہ آتا ہے اور کون سا ہے ماضی کا مضارع کا ہے ماضی کا اس کا مضارع بنائے مجہول میں مضارع یخلق بنائے یا یخلقہ نہیں نہیں مضارع آپ پیسے ویسے بنانا چاہ رہے ہیں مضارع پیسو وائس میں اوکے یہ ہو جائے گا یخلق یخلقو 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 اس کا ایک ہی ویٹ ہے یخلقو اور کوئی ویٹ ہے ہی نہیں اس میں تھرڈ لیٹر پہ بھی زبر ہی آنی ہے جیسے یہ خلیقہ ہے نا اس کوئی فرق نہیں پڑتا پیچھے ضربہ تھا کہ نصورہ تھا یا جو وٹ ایور بھی تھا اس نے خلیقہ کے ویٹ پہ ہی آنا ہے قتیلہ کے ویٹ پہ ہی آنا ہے فعیلہ کے ویٹ پہ ہی آنا ہے اس طرح وہ بھی یفعلو کے ویٹ پہ ہی آتا ہے ہر چیز ایک ہی وزن ہے جس پہ اس نے آنا ہے یفعلو تو یہ بھی بنے گا یخلقو ٹھیک ہے اس کی پریکٹس کم کیا بٹ اچھا ہوا یہ ذرا سا ریمائنڈر میں اسی لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا یاد رکھیں چلیں پڑھیں جلدی جلدی جی بس 5 منٹ اور کرتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں اس کو میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہی ہے جی تو رے کے نیچے زیر ہے تو پھر وہی ہے کیونکہ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو جزم ہوگا تو اس کا پتہ چل گیا کہ یہ لام امر ہے لام امر ہے اور بالکل ٹھیک ہے چلیں ترجمہ کریں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ انسان کو دیکھنا چاہیے انسان کو دیکھنا چاہیے اسے کیسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ٹھیک ہوگا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ یہ سورہ قریش کی مرحلہ آیت ہے نا سورہ قریش میں ہے نا سورہ قریش میں تو نہیں ہے نا وَهَٰذَا الْبَيْتُ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ فَلْيَعْبُدُوا ان کو چاہیے کہ عبادت کریں رب هَٰذَا الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی ویری گڈ بس ان کو چاہیے بس ان سب کو چاہیے ٹھیک ہے نا سب کہہ دوں نا ہاں جی بری بات تو نہیں ہے جی انہیں چاہیے ان سب کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں بس ان سب کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں فَلْيَعْبُدُوا دیکھو ایک لفظ ہے کتنا لمبا ترجمہ ہے اس کا بس ان سب کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں فَلْيَعْبُدُوا ایک ورڈ ہے بس ان سب کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں ربا حاضل بیتی رب حاضل اس گھر کے رب کی ربا حاضل بیتی تو ان سو چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کریں جی وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل یہ بھی لام امر ہے ان کو لکھنا چاہیے آپس میں بینکم بین کہتے ہیں درمیان میں ٹھیک ہے کم آپس میں بالکل ٹھیک ہے ان کے بالعدل کاتبون بالعدل کہ وہ عدل سے لکھیں ٹھیک ہے انصاف کی بات کریں انصاف سے لکھیں ان چاہیے کہ درمیان میں لکھنے والے انصاف سے لکھیں اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والے انصاف سے لکھیں سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ جو کاتبون ہے یہ اس میں 100% اس میں تنوین آ رہی ہے ٹھیک ہے تنوین آ رہی ہے اس میں بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں تاکہ ہمارا رب ہمیں بخش دے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں جی فل نعبدو ہمیں چاہیے فل نعبدو ٹھیک ہے نعبدو ٹھیک تاکہ ہمارا رب نعبدو تاکہ بخشنے کو کہتے ہیں غفرہ یغفرو تاکہ کا کیا تھا نہیں وہ تاکہ تو آئے گا نہیں نا یہ وہ والا ہے نا سر یہ وہ آئے گا نا لام کئی لام کئی لگائیں یا خالی کئی لگائیں آپ کی مرضی ہے لام لگا دیں بہتر ہے مجھے بتایا لام کئی ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے کئی نہیں استعمال ہوتا تو لام زیر لی لگائیں لی ربی ہمارا رب رائٹ ہمیں بخش دے لیغفر اللہ تو اللہ تو ذکر نہیں آ رہا ہے اس میں
یغفر یغفرہ ربا ربہ ہمارا رب ہمارا ربنا ویری گڈ. ہمارا رب ربنا ہو گیا. بالکل یہ آپ نے ٹھیک کر دیا. ہمیں بخش دے. لیغفر لنا ہمیں وہ بخش دے ہمیں. ایسے کر لیں نا. ہمیں بخش دے مطلب کوئی بخشے گا نا. وہ بخش دے ہمیں. ایسے کریں. وہ بخش دے. لیغفر لنا ربنا وہ ہمیں ربنا ٹھیک ہے. ربنا تو ہو گیا نا. وہ تو ہم نے کر لیا سیٹ. وہ صحیح ہے. یغفرنا لام لگائیں گے. لگے گا لام. لام تو لگے گا سر. یغفر لنا یغفر لنا. یغفر لنا یہ ہے لی لیکن وہ نا کی وجہ سے لنا ہوگی. ہاں وہ والا بالکل ٹھیک ہے. کے لیے ہے نا. وہ تو فور ہے. لنا فور اس. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. کیا بنا؟ فل نعبدو ربنا لیغفر لنا. ٹھیک ہے. فل نعبدو ربنا لیغفر لنا. لیغفر لنا لکھا ہوا غلط لکھا ہوا ہے. یہ لیغفر لنا ہونا چاہیے. یہاں پہ سکون آئے گا. انہیں چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں. جی انہیں چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں. ول ینصرو. ٹھیک ہے. انہیں لی مسلمون. یہ ینصرونا والا ہے نا. واؤ کے ساتھ ہے نا جو کہہ رہے ہیں. ینصرو کہہ رہے ہیں. فل ینصرو ہو جائے گا. پھر انہیں چاہیے فل ینصرو. انہیں چاہیے کہ وہ لیکن مدد پس تو کرے. ہے نہیں. پس تو ہے نہیں. فل تو نہیں آئے گا. لی ینصرو. ہاں لی ینصرو. مسلمانوں کی مدد مسلمانوں کی ینصرو مسلمون. وہ مدد کریں. کس کی مدد کریں؟ مسلمانوں کی. تو مسلمان کیا بن کے آ رہا ہے اس میں؟ فاعل کے مفعول مسلمون کیسے؟ مسلمین ہو جائے گا. سوری مسلمین. سوری ینصرو المسلمین. المسلمین. ٹھیک ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مدد کریں تاکہ وہ ہماری مدد کرے. یہ تو اگلی ہو گیا بار نا. کر رہے تھے وہ کل مدد کی. دیکھ رہے ہیں یہ آیت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مدد کریں تاکہ وہ ہماری مدد کرے. ٹھیک ہے. ننصرو کا مطلب ہو گیا ہم مدد کریں. ٹھیک ہے نا. ننصر ہو گیا نا. ہاں ننصرو کا مطلب بات کر رہا ہوں. ننصرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم مدد کریں گے کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. جب اس کو آپ لام کہیں لگائیں گے، لام امر لگائیں گے تو یہ بن جائے گا لننصر. لننصر. ہاں اب بتائیں اللہ اس میں کیا فاعل بن کے آ رہا ہے مفعول بن کے آ رہا ہے؟ فاعل کون ہے ویسے بائی دا وے اس میں؟ ہم. وہ تو ننصر میں آ ہی گیا. اب بتائیں مفعول کون ہے؟ اللہ. تو کیا بنے گا؟ لننصر اللہ. لننصر اور اگر آخر سے زیر لگا کے ملا دیں تو لننصر اللہ بن جائے گا. اور آخر سے زیر آ جائے گی نا لننصر کی. وہ ہماری مدد کرے. وہ ہماری مدد کرے. وہ مدد کرے. ینصرونا. ایک اللہ کرنی، اللہ نے کرنی مدد. ایک ہے نا اللہ. ٹھیک ہے. اونا کدھر سے آ گیا؟ ینصر ہو جائے گا نا. ینصرنا رائٹ. اور اس میں لامی ہماری کرنی ہے نا تو ٹھیک ہے. ینصر نا. ینصر نا یا لنا. لنا فور اس. لنا بھی کر سکتے ہیں. ینصر لنا ہمارے لیے مدد کرے.
سر یہ ہمارے لیے تو لا کہاں سے آ گیا؟ سوری سر یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، ابھی ایک انشاءاللہ آئیں گے. یہ لنا اور یہ لی، یہ لفظ کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ عربی کی پریپوزیشن کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کا اس طرح سے. ٹھیک ہے، نہیں وہ جو تاکہ والا ورڈ ہے وہ تو آ گیا نا لی کے ساتھ، تاکہ کا. تاکہ ہو گیا. اب یہاں پہ اصل میں لفظ تھا کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ بنتا تھا ینصرنا. بالکل ٹھیک بنتا تھا ینصرنا، میں نے بھی یہ ترجمہ آپ کے سامنے کیا. ٹھیک ہے، اسی چیز کی پریپوزیشن میں اس کو ینصر کے ساتھ ہم نا بھی لگا کے بھی کر سکتے ہیں اور لنا لگا کے بھی کر سکتے ہیں. لنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے مدد کرے، یعنی ہماری مدد کرے. تو اس کے لیے جو پریپوزیشن ہے وہ کئی دفعہ لنا کی بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی لام کو بھی اضافہ کیا جاتا ہے اس کے اندر. یہ وہی لنا ہے جو استعمال ہوا تھا حرف جر والا. تو یہ بیسیکلی لینا تھا لیکن یہ لنا بن گیا. فار اس یہ مطلب ہے اس کا. تو دونوں فارم میں استعمال ہو سکتا ہے. آپ نون علی نا بھی لگا سکتے ہیں، لام نہ لگائیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسے استعمال ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں اس کا استعمال زیادہ ہے، ایسے زیادہ استعمال ہوا. ٹھیک ہو گیا سر. ہر طالب علم یہ پڑھے، یہ سبق پڑھے اور اس کو لکھے. ہر طالب علم یہ سبق پڑھے اس کو ہو ہر جائے گا طالب نا. علم کو کہتے ہیں کلو طالب علم. کلو طالب علم طالب پڑھنا ہوتا ہے. اقرا یقرأ تو لا یک رو کلا. ہر طالب علم تو ہو گیا فائل. ٹھیک ہے، تو اس کو لکھے کو چھوڑ دیں، صرف اس کا ترجمہ کریں سبق پڑھے گا، سبق پڑھ رہا ہے، صرف اس کا ترجمہ کریں. یہ سبق پڑھ رہا، سبق پڑھے گا تو وہ تو ہو جائے گا یقرأ طلابون طالبون اور طلاب بو. یقرأ طلاب. ہر طالب علم کو بھی چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. میں کہہ رہا ہوں صرف اس کا ترجمہ کریں کہ یہ سبق پڑھے، وہ سب یہ سبق پڑھیں، ایسے کر لیں. چلیں پڑھتے ہیں، یا وہ سب یہ سبق پڑھتے ہیں. اس کی وہ سب سبق پڑھتے ہیں. یقرؤون سبق یہ سبق درسا هذا الدرس. درس یقرؤون هذا الدرس. کلو طالب کلو طالب. ٹھیک ہے، یہ مضاف ملائے بن کے آتا ہے کل کے ساتھ. کلو طالب اور اس کو لکھیں. ہر طالب علم اس کو لکھے. وَيَكْتِبُونَ دیکھیے کس کے ساتھ کر رہے ہیں آپ اس کو، آپ اس کو کس کے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو دیکھنا ہے. تو یہ تمام طالب علموں کی بھئی بات ہو رہی ہے، تو ہم سے کہتے ہیں لِيَكْتُبُوهُ، اس سبق کو لکھیں. لِيَكْتُبُوهُ اس سبق کو لکھیں. تو کیا اس کی عربی کیجیے ہم نے لِيَقْرَأ. یہ اس حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ اینی ون؟ جزم. لکھی گئی نہیں. لِيَقْرَأ کلو طالبن. یہ لام پہ بھی پیش نہیں لکھی ہوئی، لیکن آپ سمجھیں کہ یہ پیش ہے. کلو طالبن حاضت درسا کیوں آ رہا ہے؟ یہ مفعول ہے نا، مفعول ہے. ولی یکتبو، یہ مجھے کتبو اس سے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اونا تھا، اس کا نون ڈراپ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور لام مجھے بتا رہی ہے کہ یہ آ رہی ہے کس پرپس کے لیے؟ چاہیے کی پرپس کے لیے، خواہش کا اظہار ہے، آرڈر کا اظہار ہے. پھر یہ ول یکتبو تبو کیوں نہیں ہوا؟ ہو سکتا تھا بالکل ہو سکتا تھا. یہاں ہو سکتا تھا، تاکہ نہیں ہے نا، بالکل ہو سکتا تھا. ول یکتبو ہو سکتا تھا. میں نے لکھا ہوا ہے اس لیے نہیں ہے، ورنہ کسی اچھی جگہ لکھا ہوتا تو لام پہ جزم لگائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ جی. ویسے میں نے بتایا کہ اگر یہ نہ بھی ہو نا، زیر لگی ہوئی بھی ہو، وچ از فائن، کیونکہ آپ کو اس کے کانٹینٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے.
اب یہاں دیکھیں اس جو میں نے لکھا تھا اس کے اندر تو میں نے کہیں لکھا بھی تھا چاہیے، کہیں لکھا تھا چاہیے؟ ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ یہ سبق پڑھے اور اس کو لکھے. میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو لکھا ہر طالب علم یہ سبق پڑھے اور اس کو لکھے. تو آرڈر ہی دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا میننگ آپ چاہیے کی فارم میں ہی کرتے ہیں، سمجھتے بھی اس کو ایسے ہی ہیں. اس کو میں ایسے لکھا ہوا ہو یا ایسے لکھا ہوا کہ ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ یہ سبق پڑھے اور اس کو لکھے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی میں یہیں پہ بریک لگاتا ہوں کہ میرے سر میں اس میں درد ہو گیا کافی زیادہ شدید، اور ٹائم بھی کافی ہو گیا. کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. میں دوائی لیتا ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر، تھینک یو ویری مچ. بلڈ پریشر وغیرہ چیک کریں، پتہ چلے کیوں ہو رہا ہے. ہاں کرتا ہوں، بلڈ پریشر بھی چیک کرتا ہوں. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ